الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو، عزیزو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کل سن 2 ہجری کے متعلق بہت سارے جو واقعات ہوئے تھے ان کا تذکرہ ہوا، اور غزوہ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اسلام کے دشمنوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو شکست فاش عطا کی اور مسلمانوں کا رعب دنیا کے اندر جم گیا، تو دشمنوں کو اور زیادہ جلن ہوئی۔ اسی دوران کچھ اور بھی واقعات پیش آئے۔ ایک بنو سویق کا غزوہ سویق کا واقعہ ہوا، ایک بنو قینقاع والا غزوہ ہوا، اور ایک صحابی کا عجیب عشق کا ایک واقعہ سامنے آیا۔ یہ سارے اسی سن 2 ہجری اور بدر والے سال میں ہیں۔ ابو سفیان والے جیسے ہی مکے واپس پہنچے اور پتہ لگا کہ یہ اتنا سارے ہمارے سردار مر چکے ہیں، اتنے سارے قیدی ہو چکے ہیں، تو پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابھی کیا کریں۔ سب کو بہت زیادہ بخار تھا، جلن تھی، ابھی کیا کیا جائے۔ انتہائی چھپ چھپا کے ایک مرتبہ ابو سفیان کچھ لوگ اپنے ساتھ لے کر کے اور چل پڑا، چھپ چھپا کے آ کر مدینہ منورہ کے قریب جو چراگاہ تھا وہاں پہنچا۔ وہاں اسی نے دھوکے میں، اندھیرے میں آ کر کے ایک مسلمان کو شہید کیا اور کچھ باغات وغیرہ جلا کر کے بھاگا۔ تو تھوڑا ہی آگے پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیچھا کیا، اور صحابہ کرام جیسے ہی جا رہے تھے اس کو پتہ لگا کہ مسلمان میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ ایسے زور سے بھاگے کہ ان کا جو سامان وغیرہ تھا وہ سارا کا سارا پیچھے رہ گیا، یہاں تک کہ جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ بھی پیچھے رہ گئی۔ کھانے پینے کے اندر خاص طور پر ان کے قافلے میں جو چیز تھی اس کا نام تھا ستو۔ اسی ستو کو عربی میں بولتے ہیں سویق، اسی وجہ سے اسی غزوے کا نام بھی پڑ گیا غزوہ سویق۔ ستو کھانا بھی ویسے صحابہ کرام کے اکثر معمولات میں ہوتا تھا۔ آج کل ہم نے یہ جو بسکٹ وغیرہ کے پیچھے اور چائے بوتل کے پیچھے لگے اس وجہ ستو کو چھوڑ دیا ہے، ورنہ ستو کھانا طبیعت کے حساب سے بہت مفید ہے۔ سنت کا ثواب ہی، بزرگوں کے پرانے زمانے کی چیز آج چلی آ رہی ہے، یہ اگر آج بھی ہم گھر کے اندر رکھیں نا تو بہت بڑی فائدے کی چیز ہے۔ آسان طریقہ ہوتا ہے، یہ گندم اٹھا کر کے اس کو بھگو کر کے پھر اس کو توے پر تھوڑا سا پکاؤ، تھوڑا سا، یعنی وہ جب پکنے کے قریب ہو جائے، بالکل کالا نہ ہو، پھر اس کو پیس کر کے رکھ دو، بس یہ تیار ہے۔ جب بھی آپ کو بھوک لگے پانی کے اندر بھگو کر کے کھا لو، چینی وغیرہ ڈال لو تو حلوہ بن جائے گا، نہیں ڈالو اسے منہ میں رکھ کر کے اوپر پھکی کی طرح پانی پی لو، طبیعت کے حساب سے بھی بہت مفید، اور ایک خوراک بھی، فوری طور پر مہمان آ جائے اس کو کھلانے کے لیے بھی خیر بہترین چیز ہے یہ سویق، اور اسی وجہ سے اسی غزوے کا نام بھی بن گیا تھا غزوہ سویق۔ ایک اور واقعہ ہوا تھا بنو قینقاع کے ساتھ۔ بنو قینقاع یہ بہت بڑے مالدار اور یہودیوں میں سب سے زیادہ طاقتور جو قبیلہ تھا وہ یہی تھا۔ 3 قبیلے تھے، آپ کو بار بار بتایا ہے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ تو بنو قینقاع جو تھے یہ بہت زیادہ طاقتور اور مالدار طبقہ تھا، اور سونے کی دکانیں تھیں ان کی۔ ایک مسلمانوں کی کوئی عورت وہاں ان کے دکان پر گئی سامان لینے کے لیے،
تو ایک بدتمیز یہودی نے اس عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اور اسی کا کپڑا اتارنے کی کوشش کی، پردے میں تھی، جیسے ہی کپڑا چھینا اسی ٹائم پر اس عورت سے چیخ نکل گئی، ہائے میری عزت پر حملہ۔ تو کسی مسلمان نے آواز سنی، ابھی کوئی غیرت مند آدمی تو برداشت نہیں کر سکتا نا ہماری عورت کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے، وہ جیسے ہی آیا تو پھر لڑائی ہو گئی، یہودی کو مسلمان نے قتل کر دیا۔ پھر وہاں سے یہودی لوگ نکلے اور لڑائی کا ماحول ہو گیا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو پھر انہوں نے بکواس شروع کر دی کہ تمہارے دماغ پر ابھی گھمنڈ آ گیا ہے، نعوذ باللہ، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولتا ہے تم نے ابھی تکبر کے اندر آ کر کے ایسے کام کرنا شروع کیے ہیں کہ ہر ایک کے اوپر روب جماتے ہو۔ مکے کے لوگ تو بے تربیت تھے جن کے ساتھ تم لڑے تھے، ہمارے سامنے کبھی تمہارا پالا پڑا تو پتہ لگ جائے گا کیا ہوتی ہے جنگ۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا آ جاؤ، تو صحابہ کرام تشریف لے آئے اور باقاعدہ لڑائی ہوئی۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے قافلہ قریب آیا، یہ شوال کے مہینے کی بات ہے، تو ان میں سے وہ سارے پھر بھاگ گئے، جا کر کے اپنے قلعے کے اندر چھپ کر کے بیٹھ گئے۔ تو پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے انتظار کرتے رہے، اترو یا میدان میں آؤ، آخر یہ کون سا طریقہ ہے جا کر چھپ کر کے بیٹھنا عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن کر۔ آخر اوپر سے وہ بھی سنگ باری کر رہے تھے، کبھی پتھر پھینکتے ہیں کبھی تیر پھینکتے ہیں، لیکن اتر نہیں رہے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈالا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ پھر معاہدے کے لیے تیار ہوئے کہ آپ اگر ہمیں قتل نہ کرو تو پھر ہم یہاں گھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ وہاں سے ملک نکالی دی گئی اور یہاں سے نکل کر کے شام کی طرف چلے گئے۔ اور اسی طریقے سے ایک صحابی تھا حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نابینا صحابی تھے، اور غزوہ بدر کے دوران اس کو پتہ لگا کہ ایک یہودیوں کی ایک عورت ہے جس کا نام ہے اسماء، اور وہ ظالمہ بڑی بکواس کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں۔ تو اس نے وہی قسم کھائی کہ اگر میں زندگی ملی تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ جیسے ہی واپس غزوے سے واپس آ گئے تو پھر اسی نابینا صحابی نے کسی کو بتایا بھی نہیں، چھپ چھپا کے اسی کا پتہ لگا کہ اسماء کہاں رہتی ہے، پتہ لگا کہ فلاں گلی میں فلاں جگہ پر اس کا گھر ہے۔ یہ چلا گیا مغرب کے لگ بھگ اسی گھر کے قریب جا کر کے کسی جگہ پر چھپ کر کے بیٹھ گیا۔ نابینا صحابی، عشق دیکھو، محبت دیکھو، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان کیسے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں جا کر کے چھپ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر کے بعد اندازہ ہوا کہ ابھی سارے لوگ سو گئے ہیں۔ پھر یہ کچھ قریب آیا، پھر پتہ لگا کہ ابھی آوازیں کچھ آ رہی ہیں خراٹوں کی، کہ یقینی اس نیند کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ صحابی آیا، آ کر کے چلتے چلتے اسی عورت کے بستر کے پاس پہنچا، نابینا بستر کے پاس پہنچا تو وہاں اندازہ ہوا کہ اسی کے بستر پر اس کے ساتھ کوئی بچہ بھی پڑا ہوا ہے، سویا ہوا ہے۔ تو اسی بچے کو اسی ٹائم پر سائیڈ پر کر کے پھر اسی پر خنجر چلاتے ہیں، تلوار چلاتے ہیں، اور یہ قتل کیا۔ سیدھے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، اللہ کے رسول میں نے یہ کام کیا، ابھی جو چاہیں آپ مجھے سزا دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قانون یہ ہے کہ گستاخ نبی کی سزا سر تن سے جدا۔ اور آج مسلمانوں کے اندر غیرت نہیں رہی نا، تو پھر کافر اور اسلام کے دشمن اس طرح کے یہ جرت کرتے ہیں۔ خیر، اسی ہی سن 2 ہجری کے اندر روزوں کی فرضیت کا اعلان ہوا کہ روزے ابھی فرض ہوں گے۔ عید الفطر اسی ہی سال کے اندر، اور صدقۃ الفطر اسی سال کے اندر، اور اسی طرح سے قربانی کے مسائل بھی اسی سال میں ہوئے تھے۔ سیدہ فاطمہ کی شادی بھی اسی سال میں، سیدہ عائشہ کی شادی بھی اسی سال میں ہوئی تھی۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی سب عورتوں کی سردار، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیٹی، لاڈلی بیٹی۔ یہ تفصیل انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا آخری دن میں، ارادہ تو یہی ہے، باقی ٹائم دیکھیں وفا کریں۔ تو جہیز کے اندر بھی انتہائی مختصر چیزیں دی گئی تھی۔ آج کل جو ہم لوگ جہیز کے پیچھے بہت زیادہ مرتے ہیں نا، بس یہ کر کے دیں یہ کر کے دیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔
چلو پھر تیسرا سن ہجری جو شروع ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب یہاں تیسرا سال ہوا تو اس کے اندر شراب کی حرمت آئی کہ آج کے بعد نشہ حرام ہے۔ پہلے لوگ پیتے رہتے تھے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سختی نہیں فرماتے تھے، اچھے اور شریف لوگ طبیعت کے جو ہوتے تھے وہ تو ویسے بھی نہیں پیتے، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہو گیا کہ شراب حرام۔ اسی طرح سے ابھی تک مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح جائز تھا، ابھی اسی 3 ہجری کے اندر اعلان ہو گیا کہ ابھی آج کے بعد کسی مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، بھلے کتنی بھی مشرکہ عورت حسین ہو، کتنی بھی اچھی ہو، لیکن اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے قانون وراثت کہ میراث، اس کا قانون بھی اسی سن 3 ہجری کے اندر ہی نازل ہو گیا کہ اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے تو پھر اس کے میراث کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اولاد میں سے کون کون ہیں، بہن ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، باپ ہے، گھر والی ہے، شوہر ہے، ان میں سے کس کو کتنا حصہ ملے گا، خود اللہ رب العالمین نے اس کا پورا قانون بتایا۔ آج کل جو مسلمان ہیں سب سے بڑے اس کام کے اندر لاپرواہ ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، حالانکہ کسی یتیم کا مال کھانا جنت سے اپنے آپ کو محروم کرنا ہے، کسی کا ایک ذرے کے برابر، یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بالشت کے برابر اگر کسی کا مٹی کا زمین کا ٹکڑا لے لیا تو قیامت کے دن پوری زمین کے برابر اس کی گردن کے اندر لٹکا دیا جائے گا۔ کیسے لٹکا جائے گا وہ اللہ جانتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا واسطہ نہیں، جب اللہ نے فرمایا ہوگا تو بس ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ابھی تک جو غلطیاں ہو چکی ہیں میراث کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور ایک دوسرے کا حق پوچھ کر کے علماء سے ان کو حق ادا کرو، کیونکہ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے دنیا کی ذلت اور رسوائی برداشت کر لو۔ دنیا میں اگر تانا ملا، برا بھلا ہوا، نقصان ہوا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک عجیب واقعہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی سے غلطی ہو گئی، انسان ہے، غلطی ہو گئی تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا کیا ہوا؟ بولا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہا کیا ہوا ہے؟ بولا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، پورا تفصیل کے ساتھ بتایا کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو جا کر کے اور سزا دو، سنگسار کرو۔ جیسے ہی لے جا رہے تھے تو کسی نے اس سے بولا کہ آپ کو جب کسی کو پتہ نہیں تھا تو نے اپنے آپ کو ظاہر کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا کہ قیامت کی سزاؤں سے دنیا کی سزائیں بہتر ہیں، اگر دنیا کے اندر مجھے سزا نہ ملتی تو قیامت کے دن سزا ملتی نا، اور قیامت کی سزاؤں کا برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر بھلے کتنی بھی تکلیف ہو برداشت کرو، لیکن آخرت کی پریشانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے اسی سن 3 ہجری کے اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بی بی حفصہ کے ساتھ ہوئی، حضرت عمر کی بیٹی، اور ام کلثوم جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اس کا پھر نکاح حضرت عثمان کے ساتھ بھی اسی سال ہوا۔ یہ بھی عجیب منظر تھا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فارغ تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فارغ تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جا کر کے حضرت عثمان سے فرمایا کہ عثمان میری بیٹی حفصہ کے ساتھ نکاح کر لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش، ابھی کیا کروں، جواب دوں نہ دوں، کیا کروں۔ کچھ دنوں تک انتظار کیا، آخر حضرت عمر کو دکھ ہوا، ناراض ہوئے، جا کر کے عرض کیا حضرت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول میں نے خود عثمان کو بولا کہ میں اپنی بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کرانا چاہتا ہوں، اور اس نے میری توہین کی، بے ادبی کی اور مجھے بتایا ہی نہیں، ہاں یا نہیں کوئی جواب تو دیتا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر جوڑنے کی کوشش کرتے تھے، توڑنے کی نہیں۔ آج کے زمانے میں اللہ معاف فرمائے اگر کسی کے سامنے اس طرح کی بات ہو تو کیسے فساد مچاتا ہے، ہاں یہ تو ایسا ہے ایسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اللہ تعالیٰ تیری بیٹی کو وہ شوہر دیں گے جو عثمان سے اچھا ہو، اور
عثمان کو وہ لڑکی دیں گے جو حفصہ سے اچھی ہو۔ حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی کے فرمان کا کیا مطلب۔ کچھ ہی دنوں کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کرایا حضرت عثمان کے ساتھ، جو کہ حفصہ سے اچھی ہے، نبی کی بیٹی ہے، وہ عمر کی بیٹی ہے، یہ نبی کی بیٹی ہے، اور تیری بیٹی کے لیے عثمان سے اچھا رشتہ ملے گا کہ نبی کے ساتھ اس کا رشتہ ہو گیا، وہ پھر عثمان سے اچھے۔ ابھی ساری محبت نفرتیں تو گئی، الٹا خوشیوں پر خوشیاں۔ یہ واقعہ بھی اسی سال ہوا، اور اسی سال پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خزیمہ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی نکاح ہوا، اور اسی سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیدا ہوا، بڑا بیٹا جو تھا۔ ابھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری شادیاں، لیکن یہ بھی پھر اسی آخری دن کے اندر انشاءاللہ۔ ابھی اس مرحلے کو لے لیں۔ ابھی اس سال کے اندر اہم ترین جو واقعہ ہوا تھا وہ تھا غزوہ احد کا۔ غزوہ احد کا پس منظر مختصر یہ سنیں، سمجھیں کہ مکے کے لوگوں کو غصہ تھا بہت زیادہ کہ ہم کسی طریقے سے مسلمانوں سے بدلہ لے لیں اور مدینے کو ختم کر دیں۔ وہاں کے مکے کے سارے قبائل نے مل کر کے اور مدینے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی ابو جہل کے مرنے کے بعد، شیب عتبہ کے مرنے کے بعد، یہاں کا سردار تھا ابو سفیان۔ تو ابو سفیان ایک مرتبہ وہاں گیا لیکن بھاگنا پڑا، بھاگ گیا واپس۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ عکرمہ اور کچھ اور لوگ، ابو جہل کا بیٹا عکرمہ، یہ جا کر کے ابو سفیان کے سامنے رونے لگے کہ آپ کیا کر رہے ہو، ہمارے گھروں میں ابھی تک سکون نہیں آیا، عورتیں مرد رو رہے ہیں، اور پہلے آپ نے پابندی لگائی تھی کہ یہاں کوئی روئے نہیں، اگر روئیں گے تو لوگ ہمارے اوپر ہنسیں گے کہ یہ دیکھو اپنے مردوں پر رو رہے ہیں، آخر کتنا ہم برداشت کریں گے، ہمارے گھر کے لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اور اس کے سامنے قسمیں کھا لی کہ اگر آپ نے میدان کے اندر نکل کر کے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کیا تو آج کے بعد ہم غسل ہی نہیں کریں گے۔ ابو سفیان نے خود بھی یہ قسم کھا لی، میں غسل جنابت نہیں کروں گا، مطلب بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ آخر اس طریقے سے پھر آپس میں لوگوں کو بھڑکایا اور بولا کہ میدان میں نکالنے کے لیے لوگوں کو تیار کرو۔ آخر 3000 بندے تیار ہو کر کے یہاں سے نکلے کہ ہم جا کر کے مسلمانوں کو کچلیں گے۔ ادھر سے باقاعدہ مکمل تیاری کے ساتھ نکلے، اور مسلمانوں میں سے صرف 1000 بندے نکلے تھے ہی اتنے بیچارے، اور ادھر سے پھر کافروں کے پاس 200 گھوڑے تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، اور کافروں کے پاس 700 زرہیں تھیں اور مسلمانوں کے پاس صرف 100 زرہ تھی۔ زرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کل کے اصطلاح میں اس کو بولو بلٹ پروف جیکٹ۔ بلٹ پروف جیکٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو گولی وغیرہ نہیں لگتی، کوئی کلہاڑی وغیرہ تیر تلوار مارو وہ نہیں لگتی۔ تو اس زمانے کے اندر مختلف قسم کی زرہیں ہوتی تھیں۔ سر کو بچانے کے لیے خود پہنتے تھے، جیسے آج کل یہ آپ کا ہیلمٹ ہے، ہیلمٹ پہننا تو پتھر نہیں لگتا، اس زمانے کا خود پہنتے تھے تاکہ کوئی تلوار نہ لگے، تیر نہ لگے، تو سر کو بچانے کے لیے وہ خود ہوتا تھا۔ پھر کوئی خود تو یہاں بھی چہرے کے اوپر بھی وہی لوہا ہوتا تھا تاکہ کوئی تلوار وغیرہ نہ آ سکے، اور کچھ اس طرح کے خود ہوتے تھے کہ یہاں تک تو لوہا ہے، پھر نیچے زنجیر لٹکا دیتے تھے، اگر کوئی تلوار مارے تو وہ زنجیر کی وجہ سے چہرے کو کاٹ نہ سکے۔ لاٹھی کی طرح ڈنڈا تو لگے گا، چوٹ تو لگے گی، لیکن اس کی وجہ سے چہرہ کٹتا نہیں تھا۔ اسی طرح سے پیچھے بھی یہاں وہ زنجیر لٹکے ہوتے تھے۔ پھر سینے کے اوپر، بازو کے اوپر یہاں تو لوہے کی باقاعدہ چادریں پہن لیتے تھے، یہاں پھر وہی جیسے آج کل یہ بنیان نہیں آتی ہے، یہ جالی دار بنیان، اسی طرح کی وہ بنی ہوتی تھی زنجیریں، ہاتھوں پر بھی وہی پہنتے تھے، سینے پر، پیٹھ پر اور ٹانگوں پر وہ پہن لیتے تھے، جس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کوئی بھی تلوار لگاتا تو وہ جسم کٹتا نہیں تھا۔ تو یہ زرہیں بھی ان کے پاس 700 اور مسلمانوں کے پاس صرف 1۔
ابھی یہ وہاں سے مکے سے نکل کر کے بالکل مدینے میں آ پہنچے، مدینے میں آ کر کے پہنچے ہیں لڑنے کے لیے. اور آج تک مسلمان بے شرم قسم کے لوگ اور بے دین اور روشن خیال اور سیکولر ذہن کے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے تلواریں چلائی ہیں. مسلمانوں نے تلواریں نہیں چلائیں، مسلمانوں کو تلوار چلانے پر مجبور کیا گیا ہے. انہوں نے جو اتنے مظالم کیے وہ نظر نہیں آتے. اور اسلام نے جہاد کی جہاں کہیں بھی اسلام نے حکم دیا کہ یہاں جاؤ جہاد کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے جا کر کے ان کو اسلام کی دعوت دو. مسلمان ہوتے ہیں تو بہت اچھا، اگر مسلمان نہیں ہوتے تو پھر بھی ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے. پھر ان کو بولو کہ آپ فتنے فساد کو چھوڑنے کے لیے ملکی قانون کے اندر آ جاؤ. اگر اس کے اندر آ گئے مانا ٹیکس وغیرہ ادا کرو تو بھی ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. اور اگر لڑائی شروع ہو گئی، اگر کچھ بھی نہیں مانتے لڑنا ہی ہے، تو پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا. امریکیوں کی طرح نہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بیچاری کو وہاں ابھی تک رکھے ہوئے ہیں. اور کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی ان کے مذہبی رہنما کے پر ہاتھ نہیں اٹھانا. اس طریقے سے بڑے احتیاط کے ساتھ. اور اس زمانے کے اندر جتنی ساری جنگیں ہوئی ہیں ٹوٹل 1200 بندے مارے گئے ہیں. اور آج کل دیکھو ذرے ذرے کی جنگوں پر مسلمان کا ساتھ لڑتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو مار دیتے ہیں. اور جہاد کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی ہے وہ بھی فتنے فساد کو ہٹانے کے لیے، فساد مچانے کے لیے نہیں. علماء نے اس کی عجیب مثال دی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کے جسم کے اندر کوئی پھوڑا آ گیا، کوئی زخم آ گیا، کوئی چوٹ آ گئی اور ڈاکٹروں نے بولا کہ بھائی اس کو جب تک کاٹیں گے نہیں، آپریشن نہیں کریں گے، سرجری نہیں کریں گے، تب تک خطرہ یہ بڑھتا جائے گا. تو پھر سارے لوگ بولتے ہیں ہم آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں اس کو کاٹو. اپنے پیسے دے کر کے کٹواتے ہیں نا. تو یہ بھی اسی طریقے سے ہے. اور اس طریقے سے اگر کوئی کسی علاقے میں چور پیدا ہو جاتا ہے، کوئی ڈاکو ہوتا ہے، کوئی شرارتی فسادی ہوتا ہے، تو مذہب سے ہٹ کر بھی انسان کی عقل بھی کہتی ہے کہ اس چور کو سزا دو، نہیں تو پھر فساد چلتا رہے گا. اس ڈاکو کو سزا دو، نہیں تو پھر ماحول خراب ہوتا رہے گا. تو اسلام نے جو جہاد کی اجازت دی ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ فساد ختم ہو جائے. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا نعرہ، اللہ کا نام بلند رہے. تو خیر یہ جنگ کا مرحلہ جیسے ہی آیا تو وہ ظالم مکے کو چھوڑ کر کے مدینے میں پہنچے ہیں. یہ جبل احد کے پاس جو جنگ ہوئی ہے، پہاڑ احد، وہ ابھی مدینے میں ہی ہے، 3 میل کے فاصلے کے اوپر ہے. اور وہاں آ کر کے پہنچ گئے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. صحابہ کرام میں سے 2 طرح کا رائے آئی. بعض نے بولا کہ حضرت اندر بیٹھ کر کے مقابلہ کریں، کیونکہ باہر جائیں گے ان کا لشکر زیادہ ہے، ہمارا لشکر کم ہے، ان کے پاس ہتھیار زیادہ ہیں، ہمارے پاس ہتھیار کم ہیں، اس وجہ سے باہر نہ نکلیں. اور وہ بڑی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ساتھ عورتیں بھی لے آئے تھے جو شعر و شاعری کا ذکر کہیں اور لوگوں کو بھڑکائیں کہ لڑو لڑو، کہاں پیچھے بھاگ رہے ہو. اس طرح سے جیسے کل کے واقعات میں آیا تھا، بھائی تو اس کو چھوڑ دے. ابو البختری کا واقعہ آیا نا، اسی کو صحابی نے بولا کہ آپ کو میں پناہ دیتا ہوں، آپ کے ساتھ لڑائی نہیں ہے. بولتا ہے نہیں، میرے اس دوست کو بولا وہ تو دشمن، اس کو ماریں گے. بولتا ہے میں لڑکیوں کا، عورتوں کا تانا برداشت نہیں کر سکوں گا. تو یہ تانا دینے کے لیے اپنے ساتھ خاص عورتیں لے آئے تھے. اور ہند عورت تھی ابو سفیان کی گھر والی. یہ اسی نے تو باقاعدہ اپنے ساتھ کچھ عورتیں لے آئی اور انہوں نے شعر و شاعری کے اندر لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے کہتی ہیں کہ اگر آپ نے آج دشمن کو گرا دیا تو ہم عورتیں آپ کو اپنے سینے سے لگائیں گی، لیکن اگر آپ نے آج پیٹھ پھیر کر کے بھاگے یا مسلمان اوپر آ گئے تو پھر تمہاری زندگی بھر تمہاری رسوائی کرتی رہیں گی. اس طریقے سے لوگوں کو بھڑکاتی رہیں. ابھی اور کچھ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ باہر نکلیں. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی کہ نہ نکلیں. اور جو منافقوں کا سردار تھا اس کی بھی رائے یہ تھی کہ باہر نہ نکلیں. لیکن ماحول ایسا ہو گیا، اکثر نے بولا کہ باہر نکلیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے نکلتے ہیں.
جیسے ہی میدان کا وقت آیا، شوال کی 14 تاریخ تھی، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر کے نکلے اور صحابہ کرام بھی نکلے، 1000 بندوں کا لشکر، 300 بندے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین منافق اپنے ساتھ لایا تھا۔ تھوڑا سا آگے چلے تو اسی منافق ظالم نے بولا، یار یہ تو فساد ہے، یہ کوئی جہاد تو نہیں ہے، یہ تو سیدھا سیدھا اپنے آپ کو مروانا ہے نا، ایک طرف سے 3000 بندے، ایک طرف سے 1000 بندے ہیں، اور ان کے اندر بھی یہ ہے کہ ہتھیار بھی نہیں ہے، سامان بھی نہیں ہے، کیا مقابلہ کریں گے؟ جا کر کے اس کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کے ساتھ بات کرتا ہے، یار ہمارے امام صاحب کی بات صحیح نہیں ہے، امام پیغمبر کریم تھا نا، اللہ کے نبی جو بول رہے ہیں نا، یہ تو ابھی لگتا ہے یہ مروانے کے لیے جا رہا ہے، ابھی لڑائی کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے کہ 700 بندے 3000 کے ساتھ لڑیں؟ کیا کریں؟ اس طرح سے جا کر لوگوں کا ذہن خراب کرنے لگا۔ منافقوں کا ہمیشہ کام ہی یہ ہوتا ہے، منافق کی معنی ہی ہوتی ہے 2 سوراخ والا، 2 منہ والا، جیسے کوئی زمین وغیرہ کے اندر 2 سوراخ ہوتے ہیں، چوہا کبھی ادھر سے نکلتا ہے کبھی ادھر سے نکلتا ہے، نیچے سے اس کی لائن بنی ہوتی ہے، تو منافق بھی اسی طرح کا، کافروں کے پاس آتا ہے آپ صحیح ہو، وہ صحیح نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس جائیں گے آپ صحیح ہو، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس منافق نے آ کر کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ صحیح ہے چلتے ہیں، ابھی عوام کا ذہن خراب کر رہا ہے۔ آخر کار اسی نے بہت ساروں کا ذہن کے اندر یہ باتیں ڈال کر کے اور پھر بولا کہ یار میں تو نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت سمجھایا لیکن یہ نہ مانا اور بولا میں نہیں چلتا، اپنے پورے قافلے کو 300 لوگوں کو لے کر کے واپس چل پڑا۔ اور یہ 300 وہ بندے تھے جو نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، مسلمان کہلانے والے تھے۔ معلوم ہوا کہ منافق ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کافر بولے تو پھر منافق ہوگا، یعنی آج کل کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، نماز بھی پیچھے پڑھیں، نماز بھی مسجد میں ساتھ پڑھیں اور بکواس بھی اپنے اماموں کے خلاف اور اپنے مسلمانوں کے خلاف کرتے رہیں، ایسے آج بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ نصیب فرمائے، اگر ان کے مقدر میں سمجھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے شر کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر اس نے 300 بندوں کو لے کر کے جیسے پیچھے چلا تو بہت سارے سچے پکے مسلمان بھی ان کے ساتھ جانے کی کوشش کرنے لگے، یار اس کی بات تو صحیح ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور ان کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو، ایک طرف اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے، وہ تو موت ہر حال میں آنی ہے، کیا گھر میں بیٹھو گے موت نہیں آئے گی کیا؟ خیر پھر 700 صحابہ باقی بچے، باقی سارے واپس چلے گئے، تو ایک طرف رہے 700، دوسری طرف رہے 3000۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کمانڈر تھے، چیف آف آرمی اسٹاف، اس مرحلے کے اندر خود پیغمبر کریم تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کی ڈیوٹی مقرر کی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید، حضرت سعد بن عبادہ، ان کو فرمایا تو یہاں کھڑا ہو جانا، تو یہاں، تو یہاں۔ اسی طرح سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو مختلف جگہوں پر مقرر کر دیا۔ اور اسی طرح سے ایک گھاٹی تھی پیچھے سے جہاں سے خطرہ تھا کہ کسی وقت دشمن آ کر کے حملہ کر سکتا ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی کچھ لوگوں کو مقرر کیا۔ تو اتنے میں یہودیوں کی طرف سے کسی نے پیغام بھیجا کہ حضرت ہم بھی آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلے سے سمجھ لیا کہ یہودی سازشی طبقہ ہے، یہ آئیں گے تو ہمارے لوگوں کو کمزور کریں گے، یہ کوئی وہاں سے ہمارے لیے سہارا نہیں بن سکتے۔ تو اتنے میں ایک صحابی تھا حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت عمر کا چھوٹا تھا، آ کر کے جیسے ہی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو پیغمبر کریم سب پر نظر ڈال رہے تھے، کون بڑا ہے، کون لائق ہے، کون ابھی اس کا اہل نہیں ابھی لڑائی کا۔ تو اسی حضرت رافع نے کیا کیا کہ ایڑیاں اوپر کر کے اور انگلیوں کے اوپر کھڑا ہو گیا تاکہ میرا آدھا فٹ اور اوپر ہو جائے قد۔ خیر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کے پاؤں کی طرف نظر نہیں کی اور اس کو اجازت دے دی۔ ابھی اسی کا دوست تھا ایک، اس کا نام تھا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے بولا اللہ کے رسول میں بھی چلوں؟ پیغمبر کریم نے فرمایا نہیں تو چھوٹا ہے۔ تو
اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اسی رافع کے ساتھ میری لڑائی کراؤ، کشتی لڑتے ہیں، دیکھیں کون طاقتور ہے۔ پھر واقعی اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے کشتی لڑو، اور کشتی لڑے اور سمرہ نے رافع کو گرایا۔ پیغمبر کریم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تجھے بھی اجازت ہے۔ اتنا جذبہ تھا بچوں کے اندر۔ آج کل اگر بچے میں تھوڑا سا جذبہ ہے، میں مدرسے میں پڑھوں تو ماں کہتی نہیں پورا ہفتہ وہاں رہے گا، پتہ نہیں روٹی ملے گی نہیں ملے گی، اور اگر جہاد کا نام لے تو پھر امام صاحب کو بولتے امام صاحب آپ اس کو سمجھاؤ جہاد پر نہ جائے۔ اللہ خیر یہ میدان کے اندر سامنے آ رہے تھے تو وہاں جہاں سے خطرہ تھا کہ اس جگہ پر یعنی مقابلے کی ضرورت ہے وہاں کیا، اور وہاں جو پہاڑ کی ایک چھوٹے پہاڑ کی چوٹی ہے وہاں سے ایک باقاعدہ گھات بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ صحابہ کرام کو مقرر کیا، حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت کے اندر 50 بندوں کو وہاں کھڑا کیا، اور یہاں تک فرمایا کہ آپ یہاں ٹھہرنا یہاں رہنا، اگرچہ ہم مارے جائیں، ہماری بوٹی بوٹی ہو جائے، ہمارے جسم کو آ کر کے پرندے نوچنے لگیں، لیکن آپ کو یہاں سے اترنا نہیں ہے۔ اتنی سخت ہدایات دیں۔ ابھی جنگ شروع ہو گئی، اللہ کے فضل و کرم سے ایسے گھمسان کی جنگ ہوئی کہ کفر بھاگنے پر مجبور ہوا۔ صحابہ کرام بڑے بے جگری کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ اتنے میں باقاعدہ محسوس ہوا کہ دشمن بھاگ گیا، دشمن بھاگا، کوئی کدھر چلا گیا کوئی کدھر چلا گیا۔ تو یہاں جو اوپر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، کچھ نے بولا کہ ابھی چلتے ہیں نیچے، کچھ نے بولا نہ چلیں، جنہوں نے بولا چلیں، کیوں چلو بھائی پیغمبر کریم نے منع کیا ہے تو کیوں چلیں، انہوں نے بولا پیغمبر کریم نے فرمایا تھا کہ جہاد کے دوران نیچے نہ آنا، جہاد تو ختم ہو گیا، دشمن تو بھاگ گیا نا، ابھی کیوں نہ اتریں۔ انہوں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی۔ اور جن بزرگوں نے فرمایا کہ نہ چلیں، پیغمبر کریم نے منع کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں ہمیں منع کو دیکھنا ہے، حکم ہے کہ نہ اترو، ابھی نیچے کیا بھی ہو جائے ہم نہیں اتریں گے جب تک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلائیں نہ۔ خیر اکثر صحابہ تقریباً 40 صحابہ نیچے اتر گئے، صرف 10 پیچھے رہ گئے۔ تو اس وقت میں جو دشمنوں کے قافلے کا خطرناک قسم کا ایک شخص تھا، اس کا نام ہے خالد بن ولید، جو مسلمان ابھی تک نہیں ہوا۔ اسی نے موقع پا کر کے دیکھا یار یہاں تو لوگ نہیں ہیں، پھر پیچھے سے گھوم کر کے سامنے آ گیا۔ ابھی ادھر سے وہاں سے بھی کافر، ادھر سے بھی کافر، مشرکین مکہ آ کر کے انہوں نے جو یہ شروع کیا، تیر اندازی شروع کی، اور تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، بھالوں کے ساتھ برچے مار مار کر کے جو انہوں نے ظلم شروع کیا، تو وہاں جو 10 صحابہ تھے 10 کے 10 بیچارے شہید ہو گئے۔ اور پھر ایسا ماحول بن گیا کہ ظاہر اوپر بھی وہ آ گئے، سامنے بھی آ گئے، ہر طرف سے یہ، بیچ کے اندر مسلمان ہیں بھی تھوڑے۔ ابھی ماحول ایسا ہو گیا کہ مسلمانوں کی شہادتوں پر شہادتیں، ایک شہید ہو رہا ہے، دوسرا شہید ہو رہا ہے۔ اتنے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا، وہ جیسے ہی گر گئے، اس کا چہرہ کچھ نہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا، تو لوگوں نے مشہور کیا، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان نے زور سے آواز لگائی کہ نبی پاک فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ جیسے ہی یہ الفاظ لوگوں کے کانوں پر پہنچے تو لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ابھی سامنے تیروں تلواروں کا خوف، پیغمبر کریم کو ڈھونڈنا اور ان کو دیکھنا، حالات بڑے خطرناک، اور وہ ایسے اپنے جرت کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ان بیچاروں کا ذہن بھی کمزور ہو گیا، ہتھیار وغیرہ تو ویسے ہی کمزور تھے۔ آخر اتنے قدر حوصلہ باختہ ہو گئے کہ کچھ مسلمانوں کی تلواروں سے بھی مسلمان شہید ہوئے۔ اتنے میں ایک صحابی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، جیسے نظر پڑی تو اس نے آواز دی زور سے، اے لوگو، اللہ کے نبی یہاں ہیں، خیر و عافیت سے ہیں۔ پیغمبر کریم کو ابھی تک کوئی بھی چوٹ لگی نہیں تھی، خیر و عافیت سے ہیں۔
تو سارے صحابہ جیسے ہی پیغمبر کریم کو دیکھنے لگے تو دشمن بھی اسی طرح حملہ کرنے لگے کہ پیغمبر کریم یہاں ہے تو اصل ہمارا کام یہ ہے کہ اسی کو مار دیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو بس، اور پھر کون مقابلہ کر سکتا ہے. اتنے میں پھر انہوں نے آ کر کے حملہ اس طرف شروع کیا. ایسے ماحول کے اندر جب ایک عجیب ماحول ہو گیا، اتنے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. لوگو، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، خود اللہ تو نہیں ہے، اور پیغمبر کریم سے پہلے بھی تو رسول گزرے ہیں. کیا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں تو تم آپ بھی اپنے دین سے پیٹ چھڑ جاؤ گے؟ تو پھر مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے. اس ٹائم پر ایک بزرگ تھا زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی نے آ کر کے 5 لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر کے اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے کہ جو زخم لگے، جو حملہ ہو ہمارے اوپر ہو اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف نہ ہو. اتنے میں جیسے سامنے کھڑے تھے، تیر و تلوار آ رہے ہیں پیغمبر کریم کے نشانے پر، تو یہ زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. ابھی ذرا سی سانس تھی، جسم کو بہت زیادہ زخم لگے. اللہ کے نبی کی اس پر نظر پڑی، فرمایا اس کو ادھر لے آؤ. تو اس کو اٹھا کر کے جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تو پیغمبر کریم کے قدموں تک پہنچے تو اپنا ہونٹ اٹھا کر کے پیغمبر کریم کے قدم پر رکھا، چوما. جیسے ہی چوما تو اسی ٹائم پر اس کی جان نکل گئی. ابھی آپ اندازہ کریں کہ اپنا حال کیا ہے. جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، خون بہ رہا ہے، سکرات کا وقت ہے، اس وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جذبہ. اسلام یہ ہے بھائی. اس کے بعد پھر وہی ان کی طرف سے حملہ ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ ان کے زور کو توڑنے کے لیے دونوں ہاتھوں میں تلواریں اٹھا کر کے یوں مارتا مارتا ان کے اندر گھس گیا. کچھ کافروں کو مارا اور کچھ کو بھگایا. اس طریقے سے کچھ نہ کچھ ماحول کے اندر، یعنی یہاں جو رش تھا اس کے اندر کمی ہوئی. پھر نظر کا بیٹا تھا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی نے بھی ایسا کیا. تو پھر یہی باتیں کافروں نے دوبارہ مشہور کی کہ نبی پاک فوت ہو گئے، نبی پاک دنیا سے چلے گئے. اتنے میں پھر کچھ صحابہ کرام ایسے ہی لڑتے لڑتے آگے پہاڑیوں کی طرف چلے گئے. وہاں دیکھا کہ اور صحابہ بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے نڈھال، کیا کریں؟ تو پھر وہاں کسی نے آواز دی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں تو تم دنیا میں زندہ رہ کر کیا کرو؟ چلو لڑو. اگر ہماری آنکھیں پیغمبر کریم کے چہرے انور کو نہ دیکھیں تو پھر ہماری زندگی کا فائدہ کیا؟ پھر اسی طرح سے یہ جنگ چلتی رہی. ایک صحابی تھا، اسی نے آ کر کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور کھا رہا تھا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول اگر ہم یہاں مر جائیں تو؟ پیغمبر کریم نے فرمایا جنت. فرمایا جنت؟ بولا جنت. اسی ٹائم پر جو کھجور نے پھینک دی، بولا اتنے بھی کھانے میں دیر کیوں کروں؟ پھر وہ بھی آیا میدان کے اندر، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. ایک اور شخص تھا، اس کا نام تھا عمر بن جموع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ٹانگ سے لنگڑا تھا. یہ بھی جہاد وہاں بدر احد کے اندر آیا ہوا تھا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے بیٹے بھی، 4 بیٹے وہاں شریک تھے. تو انہوں نے بولا ابا تو معذور ہے، تو جا گھر. اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دے، میں بھی جہاد کے اندر چلوں. میں چاہتا ہوں کہ اسی لنگڑا پن کے ساتھ میں جنت میں چلا جاؤں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی. پھر وہی میدان کے اندر لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. اور اتنے میں ایک شخص تھا عبداللہ بن قمیہ، ایک بہت ہی گندے قسم کا دشمن تھا، اور اسی نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طاق میں لگا ہوا تھا کہ پیغمبر کریم پر نظر پڑے. آخر جیسے ہی نبی پاک کو دیکھا تو ایسے زوردار دوڑ لگائی اور پیغمبر کریم پر آ کر کے وار کیا ظالم نے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کو وہ
وہ لگی تلوار لگی، جس کی وجہ سے یہاں اس کے 2 کڑے پیغمبر کریم کے دانتوں کے اوپر چبھ گئے، خون بہنے لگا۔ پھر ظالموں نے دیکھا کہ یہاں ہی ہے اللہ کے نبی، تو پھر انہوں نے پتھراؤ کرنا شروع کیا۔ پھر پتھروں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں جب پتھر لگا تو خون، یہ دانت مبارک شہید ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمن یہ کچھ کر رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت حارث بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چھوٹا سا نیزہ تھا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشارہ کیا مجھے دو، وہ اللہ کے نبی نے لیا، اور سامنے سے ابی بن خلف وہ بھاگا آ رہا تھا پیغمبر کریم کو شہید کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے وہ یوں مار کر کے، کوئی باقاعدہ تکلف کے ساتھ نے ایسے ہی مارا، تو ذرا سی خراش اس کو کندھے کے اندر آ گئی۔ جیسے اس کو خراش آ گئی، یہ خطرناک قسم کا نبی پاک کا دشمن تھا ابی بن خلف، تو ایسے بھاگا اور چیختا رہا، پورے میدان کے اندر اس کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو لوگوں نے اس کو دیکھا کہ ظالم تجھے ہوا کیا ہے، ذرا سی خراش ہوئی اور اس پر تو چیخ رہا ہے؟ بولا نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ مجھے نیزہ مارا کس نے ہے؟ مارنے والے اللہ کے نبی ہیں۔ مجھے اپنے خداؤں کے اندر یقین ہے کہ اگر اللہ کے نبی مجھے تھوک مارتے تو اس سے بھی مر جاتا۔ اتنا یقین ہونے کے باوجود ظالم لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر راستے کے اندر واپسی جا رہا تھا، تو جاتے ہوئے راستے میں تڑپ تڑپ کر کے صرف کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی اور مر گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ اسی طریقے سے پھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسی نے کیا کیا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرمائے تو یوں اوپر آ کر کے کھڑے ہو گئے، تاکہ پیچھے سے جو تیر لگے مجھے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تیر نہ لگے۔ اور بعد میں جب اسی کو گنا گیا تو 40 سے زیادہ اس کو تیر لگ چکے تھے۔ اسی طریقے سے پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی نے سینہ سامنے کر کے اور کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کر کے تھوڑا سا دیکھنے رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نیچے ہو جائیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اسی جنگ کے اندر اسی موقع پر وہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے سامنے یوں چہرہ کر کے دشمن کی طرف کھڑا ہو گیا، تاکہ کوئی تیر آئے تو مجھے لگے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے۔ یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھے مسلمان، یہ وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے آج کے بھی تو ہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے کھڑا ہوا تھا، ایک تیر آیا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل کر کے یہاں نیچے لٹکنے لگی۔ پیغمبر کریم کو پتہ لگا، اسی ٹائم پر آنکھ کو اٹھا کر کے یہاں رکھا اور تھوڑا سا لوہا مبارک منہ کا پانی لگایا، اللہ کے فضل سے اسی ٹائم پر آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ ایسے مناظر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اسی لڑائی کے اندر لڑائی چلتی رہی، اور یہ جب خود کی جو کڑیاں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اندر چبھ گئی تھیں، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح، کڑی کا حلقہ جیسے نکالنے کے لیے آئے، کھینچا تو وہ کڑی تو نکلی لیکن ایک دانت بھی گر گیا اتنا زور سے۔ پھر دوسری کڑی کو نکالنا چاہا تو اس کے اندر بھی دوسرا دانت نکل گیا، لیکن اس کے اندر یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے میں اس تکلیف سے بچاؤں۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی اسی خود کی کڑی پیغمبر کریم کے چہرے انور کے اندر چبھی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو آگے بڑھے نکالنے کے لیے، تو اس نے اس کو قسم دی، اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے یہ موقع دے دے، یہ خدمت میں کروں۔ ایک دانت جب اس کا ٹوٹ گیا تو پھر دوسری کڑی کے نکالنے کے لیے پھر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نکالتا ہوں، فرمایا نہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے اجازت دے دے، میں یہ خدمت ادا کروں۔ یہاں ایک عجیب واقعہ آیا، ایک صحابی تھا مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی نے جیسے ہی دیکھا خود تو نکل گیا، کڑی تو نکل گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہہ رہا ہے، دانتوں سے خون بہہ رہا ہے، تو وہ صفائی کے بہانے آ کر کے پیغمبر کریم کے اسی خون کی جگہ پر منہ لگا کر کے خون چوسنے لگا، چوس لیا، پی لیا۔
پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون پی لیا؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں یہ اللہ کے رسول۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے جس کے پیٹ میں نبی کا خون گیا ہو۔ ایسے حالات کے اندر آدمی حلال حرام کو نہیں دیکھتا، اور شرعی طور پر ان کے سامنے مسائل بھی آئے نہیں تھے۔ خیر، ایسا عشق اور ایسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے جسم مبارک سے خون پونچھ رہے تھے کپڑے کے ساتھ، اور اس وقت میں فرمایا کہ اگر میرا یہ خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جاتا نا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا، ساری قومیں تباہ ہو جاتی۔ ایسے حالات کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پر نظر رحم کر رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم پر رحم کر، یہ سمجھتے نہیں اس لیے میرے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ ایسے رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میں جب یہ جنگی ماحول عجیب تھا تو ادھر سے ابو سفیان نے آواز لگائی، نبی پاک زندہ ہے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا جواب نہ دو۔ پھر اس نے بولا ابو بکر زندہ ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ جواب نہ دو۔ پھر بولا کہ عمر زندہ ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جواب نہ دو۔ تو اس نے بولا اعلو حبل، ہمارا حبل، ہمارا بت زندہ باد۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جواب دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، سب سے بلند ہے۔ پھر اس نے بولا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے ہمارا مددگار عزا ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو یہاں سے مسلمانوں نے جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مددگار اللہ ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ابھی یہاں علماء نے بڑی حکمت کی باتیں لکھی ہیں۔ جب اس نے پیغمبر کریم کا پوچھا ہے، جواب نہیں دیا، ابو بکر ہے، جواب نہیں دیا، عمر ہے، جواب نہیں دیا، کیونکہ شخصیتوں کی باتیں ہو رہی تھیں۔ فرمایا خاموش، جواب نہ دو۔ جب پھر توحید کی بات آ گئی، اللہ کی عظمت کی بات آ گئی، بتوں کا نام آیا، فرمایا ابھی جواب دے دو۔ اور اسی کے اندر یہ بھی اشارہ دیکھو کہ وہ کافر تھے نا، وہ بھی سمجھتے تھے کہ دین کے اندر سب سے جو سچے لوگ ہیں نا، پہلے نمبر پر سچا نبی پاک ہے، دوسرے نمبر پر سچا ابو بکر ہے، تیسرے نمبر پر سچا عمر ہے۔ اسی طریقے کو، اسی ترتیب کو کافر بھی سمجھتے تھے، لیکن آج کل کے ہمارے مسلمان نہیں سمجھتے۔ اے افسوس، یہ جنگ چلتی رہی۔ ایک کرائے کے اوپر لوگ لے آئے تھے، اس کا نام تھا وحشی۔ کرائے پر کا مقصد یہ ہے کہ اسی کو لالچ دی گئی تھی، آپ اس کو مارو تو آپ کو آزاد کیا جائے گا۔ امیر حمزہ ہمارے بدر کے اندر ہمارے لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے، اگر اس کو تم نے مار دیا تو پھر آپ کو اتنا اتنا سونا دیا جائے گا، اتنا اتنا آپ کو پیسہ دیا جائے گا۔ تو اسی وحشی نے اور کوئی کام نہیں کیا، بس ڈھونڈتا رہا کہ حمزہ کہاں ہے، حمزہ کہاں ہے۔ آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی اور پیچھے سے کوئی وار کیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گر گئے، اور وہاں ماحول ایسا نہیں تھا کہ مسلمان اسی کو اٹھا کر کے جلدی پہ سائڈ پر کر سکیں، کیونکہ وہ جنگ چل رہی تھی اور بظاہر وہ طاقت میں تھے، مسلمان کمزوری میں تھے۔ تو جیسے ہی جنگ کا ماحول ختم ہوا تو اسی ہند نے آ کر کے، اس کا نام ہندہ نہیں ہے، ہند ہے، ہند نے آ کر کے دیکھا کہ کہاں ہے، اس کو بتایا گیا یہ ہے۔ تو اس نے بڑی بے دردی کے ساتھ خنجر نکالا اور بولا کہ اس کو کاٹو۔ جسم کو، کان کو، ہونٹ کو، ناک کو کاٹا گیا اور جگر کو نکالا گیا، اور اسی جگر کے ساتھ اس کو منہ میں چبا کر کے اور خوشیاں منائیں کہ آج ہم نے بدلہ لے لیا اپنے مکے کے لوگوں کو، کیونکہ یہ بیٹی تھی عتبے کی، ہند بیٹی تھی عتبہ کی، بیوی تھی ابو سفیان کی۔ تو عتبہ کو قتل کرنے والا حضرت امیر حمزہ تھا، وہ بدلہ لینے کے لیے بولا کہ ابھی میں خوش ہو گئی۔ اور اسی ہی واقعے کے دوران
ایک صحابی تھا سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی نے وہ بھی زخمی ہوا بہت زیادہ. تو حضرت زید فرماتے ہیں ہم اس کے لاش کے قریب گئے تو ابھی وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، اور اس نے بولا کہ میرا پیغام جا کر کے قوم کو دینا کہ جب تک تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنچ نہ آنے دینا. اسی طرح سے پھر عورتوں نے بھی بہت بڑا وہاں کارنامہ دیا. بی بی ام سلیم تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی تھی ام سلیت، اس نے بھی بہت بڑی بہادری کے ساتھ کام کیا. اور ایک ام عمارہ تھی جس کا نام نصیبہ تھا، اس کا بیٹا، اس کا شوہر تھا زید، وہ فوت ہو گیا. دو بیٹے تھے عمارہ اور عبداللہ، یہ شہید ہو گئے، لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہیں، صرف پوچھ رہی ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال حوال بتاؤ کہ اس کا کیا حال ہے. اور آخر نتیجہ یہ ہوا کہ کافروں میں سے تقریباً 37 کے لگ بھگ لوگ مارے گئے، اور مسلمانوں کے 60 سے کچھ زیادہ لوگ شہید ہوئے. اور نتیجے کے اعتبار سے بظاہر تو یہی ہوا کہ مسلمانوں کو شکست ملی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ کفار کو شکست ملی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مسلمانوں کو شکست ملی ہے تو وہ مال غنیمت لے جاتے نا، نہیں لے جا سکے. اور اگر شکست ملی تو پھر آگے بڑھتے مدینے کی طرف جاتے نا، کسی کو باندی بناتے، کسی کو غلام بناتے، کچھ تو کرتے نا، نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ نے ان سے عقل چھین لی. اور اسی طریقے سے اور ان کو لوگ اگر مسلمانوں کے مرے ہیں تو ان کے اپنے بھی تو مرے ہیں نا، لیکن ساتھ میں مسلمانوں کو اتنی تکلیفیں کیوں ملی؟ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں ہیں، تاکہ بعد میں آنے والا کوئی بدعت یہ نہ بولے کہ نبی مشکل کشا ہے. اگر نبی علیہ السلام مشکل کشا ہوتا تو اتنی تکلیفیں خود پر کیوں آتی؟ اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے، اس پر کوئی نہ تکلیف آئی ہے نہ آ سکتی ہے. اسی طریقے سے پھر اگر ہر وقت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلبے میں آئیں پھر تو یہ امتحان نہیں رہا نا. دنیا کے اندر امتحان تو تب ہے نا، کبھی ادھر فائدہ ہے، کبھی ادھر فائدہ ہے، کبھی ان کو شکست، کبھی ان کو شکست. اس کے اندر تھوڑا امتحان میں آدمی سوچتا ہے پتہ نہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے، اس میں تھوڑا سا امتحان ہوتا ہے. اور اسی طرح سے سب سے بڑی جو حکمت تھی وہ صحابہ کرام کو سبق تھا کہ آپ نے پیغمبر کریم کی بات کو مانا کیوں نہیں، آپ نے اس گھاٹی کو چھوڑا کیوں. اسی درے پر جب اللہ کے نبی نے آپ کو حکم دیا تھا کہ یہیں ٹھہرنا تو وہیں ٹھہرنا تھا نا. ابھی یہاں تھوڑا سا آدمی اپنے عقل سے بھی سوچے. اللہ اکبر. جب وہاں غلطی ہو گئی اور وہ بھی نافرمانی نہیں تھی، وہ بھی اپنے حساب سے غلط نہیں سوچ رہے تھے، لیکن انہوں نے سمجھا جب جنگ ختم ہو گئی تو ابھی اوپر رہنے کا فائدہ کیا. لیکن اس کے باوجود پکڑ اتنی ہوئی کہ اللہ کے نبی کا بھی خون بہا، پکڑ اتنی ہوئی کہ صحابہ کرام شہید ہوئے، پکڑ اتنی ہوئی کہ نبی پاک کے سامنے اعلو حبل زندہ آباد کے نعرے لگے. اور آج جو مسلمان ہر چیز کے اندر اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ عذاب کے حقدار نہیں ہے؟ جہاں جہاں دیکھو سنت کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی نافرمانی سامنے، ہر چیز کے اندر. ہماری ماں بہن ہے نیک نمازی، تہجد گزار، لیکن پردہ برداشت نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، قرآن کا فرمان ہے. ہمارا اچھا خاصا مسلمان ہے، داڑھی برداشت نہیں ہے، نماز کی پرواہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ خیر، جو مقدر تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ غزوہ احد کا عجیب خطرناک قسم کا منظر، یہ بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھنا پڑا. اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شہدائے بدر کو ایک جگہ کے اوپر، وہی آج کل بھی وہاں ایک بنا ہوا ہے، گر لگی ہوئی ہے، اس کے اندر سارے شہدائے احد ہیں. وہاں بھی علماء نے لکھا ہے کوئی بندہ جا کر کے اگر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتے ہیں.
اسی کے بعد پھر وہاں کا ایک بندہ تھا کعب بن اشرف یہودی، بہت بڑا خطرناک قسم کا اسلام کا دشمن تھا، یہودیوں کا بہت بڑا خطیب تھا اور بڑا ماہر قسم کا عالم تھا۔ اسی نے کیا کیا کہ ابو رافع نے، وہ بھی یہودی، اور کعب بن اشرف یہ بھی یہودی، انہوں نے مل کر کے جا کر کے مکے والوں کو بھڑکایا کہ ابھی بھی مسلمان طاقت میں ہیں، مسلمانوں کو بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ تو انہوں نے پھر شرارت کر کے اور اسلام کو مٹانے کی کوشش جو کی، تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا کون ہے جو اسی کعب بن اشرف سے ہماری جان چھڑائے؟ تو ایک بزرگ تھا، اس کا نام تھا محمد بن مسلمہ۔ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کچھ چال بازی کی باتیں کرنے کی اجازت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اجازت ہے۔ اسی نے حضرت ابو نائلہ کو ساتھ لیا، عباد بن بشر کو ساتھ لیا، حارث بن اوس کو ساتھ لیا، ابو عبس کو ساتھ لیا اور چلے گئے۔ فرمایا اب یہاں کہیں بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ اسی کعب بن اشرف کو بلایا، ملاقات ہوئی، کہتا ہے کہ کعب بات یہ ہے کہ تو مجھے جانتا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن مسلمان ہو کر کے مجھے بڑا دھچکا لگا ہے، بڑا نقصان کا فیصلہ کیا ہے۔ کیوں بھائی کیا ہوا؟ یہ ابھی نبی نے ہم سے زکوٰۃ اور خیرات لینا شروع کی ہے۔ تو اس نے بولا بھی تو نیا نیا کام ہے، آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے، تم ہماری بات نہیں مانتے ہو نا۔ خیر اس طرح سے کچھ باتیں کر کے اس کو تھوڑا سا یہ اطلاع کر دیا کہ میں نبی پاک کا دشمن ہوں، نعوذ باللہ۔ پھر بولا کہ میں پھر ملاقات ہوتی رہے گی۔ 2-3 دن کے بعد پھر آیا اسی کعب بن اشرف یہودی کے پاس، اسی صحابہ کو ساتھ لے کر کے آیا، کہنے لگا کہ یار میں تھوڑا مجبور ہو گیا ہوں، پریشان ہوں، تھوڑا راشن پانی ادھار چاہیے، مجھے قرضے کے طور پر دے دے۔ بولا ٹھیک ہے یار، تو میرا بھائی ہے، دوست ہے، اپنا پرانا تعلق ہے۔ تو جیسے ہی کعب بن اشرف مغرب کے ٹائم پر تھوڑا سا اندھیرا ہو رہا تھا، تو جیسے اس نے آواز دی تو بیوی نے اس کعب کو بولا نہ جاؤ، مجھے اس آواز میں خطرہ لگ رہا ہے۔ عورتیں بھی کتنی خطرناک کہ یہ آواز کر رہا ہے نا، اس آواز کے انداز کے اندر خطرہ ہے۔ اس نے بولا نہیں یہ محمد بن مسلمہ میرا دوست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آیا تو اس نے ان کو بولا ساتھیوں کو کہ آپ قریب بیٹھنا، لیکن چھپ کے بیٹھنا، جب میں آواز کروں پھر آ جانا، ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے ہی قریب آیا تو اس کے بال بڑے تھے کعب بن اشرف کے۔ اس نے بولا کہ یار آج تو تیرے جسم سے خوشبو مہک رہی ہے۔ بولا ہاں ہمارے گھر میں تو خوشبو اعلیٰ قسم کی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے یہاں کی خوشبو کسی کے پاس ایسی نہیں ہوتی جیسے میرے پاس ہے۔ اچھا تو بھلا مجھے سونگھنے کی اجازت ہے؟ بولا ہاں کیوں، یہ بھی کوئی بات ہے۔ اس زمانے میں زیادہ تر خوشبو تیل کی طرح سر میں لگاتے تھے۔ تو اسی نے جیسے ہی سر آگے کیا، اس نے زور سے بالوں کو پکڑا، آ جاؤ، تو دوسروں نے آ کر کے تلوار چلائی، گیا جہنم میں۔ یہ واقعہ بھی اسی دوران ہوا۔ اور پھر اسی ہی سن کے اندر ایک غزوہ ہوا، اس غزوے کا نام ہے غزوہ غطفان۔ اور غزوہ غطفان کا تھوڑا سا منظر یہ تھا کہ نجد کے علاقے کا ایک بہت بڑا یعنی سرکش قسم کا بادشاہ تھا، دعسور بن حارث محاربی۔ ان کی طرف سے پتہ لگا کہ یہ ظالم لوگ پیغمبر کریم کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اہل نجد کے لوگ۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پتہ لگا تو حکم فرمایا جاؤ ان کی طرف، وہ ہمارے پاس کیوں آئے، پہلے آپ جا کر کے ان پر حملہ کرو۔ 400 صحابہ کی فوج لے کر کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے۔ جیسے انہوں نے دیکھا تو اللہ کے نبی کا روب ایسا ان کے اوپر بیٹھا کہ بھاگے، اللہ کے فضل سارے بھاگ گئے۔ تو یہ جو بڑا سردار تھا دعسور، یہ جا کر کے پہاڑ کی چوٹی پر کہیں کھڑا ہو گیا۔ تو اتنے میں پھر بارش ہو گئی۔ بارش جو ہوئی تو پھر کپڑے وغیرہ گھیلے ہو گئے۔ خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کپڑے جو چادریں وغیرہ تھے وہ اتار کر کے کسی سوکھنے کے لیے رکھیں۔ ایک درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، بیٹھے لیٹ گئے۔ جیسے ہی لیٹے تو اس ظالم نے دور سے دیکھا کہ یار اللہ کے نبی تو اکیلے ہیں اور صحابہ ادھر ادھر دور ہیں۔ وہاں سے چھپ کے بھاگتا آیا، آ کر کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک پہنچ گیا، اتنا کہ تلوار سے وار کرے۔ جیسے ہی تلوار ہاتھ میں اٹھا کر کے یوں اوپر کیا تو پیغمبر کریم نے آنکھیں کھولی۔ تو
تو ابھی یہ کافر کہنے لگا دعسور من یمنعک منی، کون بچائے گا تجھے؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ کوئی خوف، نہ کوئی کپ کپی، نہ کوئی خطرہ. فرمایا اللہ بچائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا اور وہ خود کانپنے لگا. جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اللہ کے نبی کا ہاتھ خالی ہے، اس کا وہ کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. پیغمبر کریم نے اٹھا کر کے فرمایا من یمنعک منی، تجھے کون بچائے گا؟ تو بولتا ہے تیری شفقت بچائے تو بچائے، ورنہ میں بچنے کے لائق نہیں ہوں. پیغمبر کریم نے فرمایا جا. ابھی جیسے ہی تھوڑا دور گیا تو اس نے بولا یار ابھی ایسے کرم رحم والے لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے، چلو میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہو گیا. اور اسی ہی سال کے اندر یہ نکاح وغیرہ کی باتیں میں نے آپ کو بتا دی. مشرکوں کے ساتھ نکاح کرنا منع ہے. آج تک یہی حکم ہے کہ کسی مشرک کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اللہ معاف فرما مشرک کے ساتھ نکاح کرتا بھی ہے تو یہ زنا ہوگی، نکاح نہیں ہوگا. اس وجہ سے جہاں کہیں بھی یہ کوئی آج کل لڑکے لڑکیوں کی عشق بازی کی شادیاں ہوتی ہیں نا، اس کے اندر بھی بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھا کرو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. یا تو آپ صرف دین کو دیکھا کرو، ان کی شکل کو نہ دیکھو، ان کے خاندان کو، یعنی اگر دیندار ہے تو خاندان اچھا ہے بسم اللہ، اگر دیندار نہیں ہے بھلے کتنے بڑے خاندان کا ہو ان کے ساتھ شادی کی کوشش نہ کریں. پھر سن 4 ہجری شروع ہوا. تو سن 4 ہجری کے اندر جو خاص واقعے ہوئے تھے ان میں سے ایک واقعہ حادثہ رجی تھا، سفر کے مہینے میں ہوا، جو مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک جگہ ہے. اور ایک واقعہ ہوا تھا بئر معونہ کا، جس میں 70 قاریوں کو، استاذوں کو شہید کیا گیا تھا. اور اسی ہی سال کے اندر بنو نذیر کا غزوہ ہوا تھا. اسی سال میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تھا. اسی سال کے اندر عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جسم کو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے محفوظ رکھا. حضرت خبیب کا بھی عجیب واقعہ اسی سال ہوا. خیر مختصر باتیں سب کی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حادثہ رجی کیا تھا؟ عصفان اور مکے کے درمیان ایک جگہ ہے رجی. وہاں کے کچھ لوگ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قبیلہ عزل کے. انہوں نے آ کر کے بولا کہ حضرت، پیغمبر کریم نے ان کو فرمایا تم مسلمان ہو جاؤ. انہوں نے بولا یار مسلمان تو نہیں ہوتے، لیکن ہمارے گاؤں کا علاقے کا ماحول اچھا ہے، اگر ہمارے پاس کچھ استاد ہوں گے تو شاید ہمارے ہاں ماحول اچھا ہو جائے. پیغمبر کریم نے 10 بندے ان کے ساتھ دے دیے. اور ان ظالموں نے کیا کیا، راستے میں جا کر کے ایک قبیلہ آ رہا تھا بنو لحیان، ان سے مدد لے کر کے اور ان بیچاروں کے اوپر حملہ کر دیا. دھوکہ کر کے لے گئے اور حملہ کیا. تو یہ بیچارے ابھی ہاتھ خالی تھے، کوئی لڑائی کا ماحول تو تھا نہیں، یہ تو پڑھانے کے لیے گئے تھے. تو یہ سارے جا کر کے ایک پہاڑی کے ٹیلے پر آ گئے. ابھی تلواروں کے ساتھ یہ وہاں پہنچ نہیں سکتے تھے اور ان کو مار نہیں سکتے تھے. آخر ان کو بولا کہ نیچے اتر آؤ، ہم آپ کو امن دیتے ہیں. انہوں نے بولا کہ نہیں، کافروں کے امن پر کوئی بھروسہ نہیں ہے. آخر پھر انہوں نے وہاں سے ہی تیر بازی شروع کی. ان کے پاس جو بھی پتھر تھے، جو تیر تھے، وہ مارے. آخر کچھ صحابہ کرام شہید ہو گئے، باقی 3 صحابی باقی بچے. اور ان کو انہوں نے بولا کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ آ جاؤ. تو جیسے ہی نیچے اترے، ان کا قائد جو تھا، رہنما اور امیر، اس کا نام تھا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسے ہی نیچے اترے تو ان ظالموں نے پھر دھوکہ کیا، ان کو زنجیریں جیسے لگانے لگے. تو انہوں نے بولا جب تمہارے ہاتھوں میں جکڑے رہنا، اس سے اچھا ہے لڑیں، مریں یا ماریں. پھر جتنی ہو سکا انہوں نے لڑائی کی. لڑائی کرتے کرتے یہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. باقی 3 اور بچ گئے، ایک خبیب، ایک زید، ایک عبداللہ بن طارق. تو ان میں سے پھر لڑائی کرتے کرتے حضرت عبداللہ بن طارق بھی شہید ہو گئے. باقی صرف 2 بچ گئے، ایک خبیب، ایک زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ان ظالموں نے کیا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا. تشدد کر کے مکے میں جا کر کے ان کو بیچ دیا، غلام بنا کر کے. اور مکے والوں کو بولا کہ تمہارے دشمن، تمہارے باپ دادا کے قاتل خبیب نے حارث کو قتل کیا تھا،
اور زید نے اسی صفوان کو امیہ کے بیٹے صفوان کو قتل کیا تھا، وہاں جا کر کے انہوں نے بیچ دیا۔ تو ان ظالموں نے کیا کیا کہ کچھ عرصے تک اپنے ہاں ان کو تکلیفیں دی، تکلیفیں دینے کے بعد ان کو میدان میں لے گئے قتل کرنے کے لیے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ پر لے آئے اور وہاں جیسے ہی قتل کرنے کی کوشش کی تو پہلے اسی کو بہت زیادہ یعنی تنگ کیا، تکلیفیں دیں، اس کے بعد پھر اسی کو اٹھایا اور پھانسی پہ چڑھا دیا، مار دیا اس کو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ جیسے پھانسی پر لٹکے تھے تو ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تیرے میرے صحابی خبیب کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صحابہ کرام کو مدینے میں فرمایا کون اس کی لاش کو لے آئے گا؟ جلدی سے حضرت زبیر اور مقداد نے فرمایا حضرت ہم جاتے ہیں۔ یہ دونوں ادھر سے بھاگے، چلتے چلتے جا کر کے وہاں پہنچے تو اس بزرگ کی لاش ابھی تک وہاں پڑی ہوئی تھی۔ تو وہ یہ مکے والے لوگ سمجھ رہے تھے کہ عبرت کے لیے یہاں پڑا رہے، ادھر سے یہ صحابہ کرام آئے تو وہ چوکی داری میں ادھر ادھر سے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اللہ کی قدرت ان کو پتہ ہی نہیں لگا، انہوں نے اس کو اٹھا کر کے اپنے ساتھ اور لاش لے کر کے جانے لگے۔ چلتے چلتے کافی دور چلے گئے، لیکن صبح کو جیسے ان کی آنکھ کھلی تو سارے پیچھے بھاگے، یہ لاش کہاں چلی گئی؟ اور جو لاش لینے کے لیے ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ان کو بھی ماریں گے۔ آگے راستے میں جیسے ہی پہنچے تو ان دونوں نے سمجھا، زبیر اور مقداد نے، کہ ابھی ہم بھی پکڑے جائیں گے اور لاش بھی ہم سے چھین لیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے آرام سے اس کو نیچے رکھا اور آگے چلے۔ جیسے ہی نیچے رکھا اسی ٹائم پر زمین پٹ گئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خبیب کو اپنے پاس بلا لیا۔ نیچے زمین کے اندر چلے گئے، وہ آئے، بہت ڈھونڈا لیکن ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ کہاں ہے آخر لاش۔ اور جب ان کو بھی دیکھا ان کے پاس بھی نہیں ہے، پھر ان کے پیچھے لگے بھی نہیں کہ جس لاش کے لیے ہم آ رہے تو وہ لاش تو ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سے پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو جیسے ہی جس ٹائم پر شہید کرنا چاہ رہے تھے تو اس وقت میں ابو سفیان سامنے آ گیا۔ بولتا ابو سفیان نے بولا کہ زید ابھی تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے بتائے؟ بولا ہاں مارا جاؤں گا۔ بولا کہ ابھی تو بتا تو صحیح، کیا تو اس میں راضی ہے کہ تو گھر میں خوش بیٹھا رہے اور تیری جگہ پر یہاں نبی پاک ہو جس کی وجہ سے تجھے یہ مل رہا ہے، سزا مل رہی ہے؟ تو اس کے چیخ نکل گئی، اللہ اکبر، اور اسے روح تڑپ گئی۔ بولا خدا کی قسم میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں گھر کے اندر سکون کے ساتھ بیٹھا ہوں اور اللہ کے نبی کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ آج کل کے لوگ بولتے ہیں نا کہ صحابہ بھی اگر انسان تھے ہم بھی تو انسان ہیں نا، وہ کوئی ہم سے زیادہ سمجھدار تھوڑی تھے۔ اللہ پیغمبر کریم کی حدیثوں کو جتنا وہ سمجھتے جتنا ہم بھی سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کی بکواس۔ ایک کوئی بزرگ تھا اللہ والا، اس کی بڑی محبت تھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ۔ ایک مرتبہ ایسے ہی زبان سے بات نکل گئی، کاش کہ میں بھی نبی پاک کے زمانے میں ہوتا تو میں بھی صحابہ کی طرح پیغمبر کریم کا ساتھ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحابہ کی شان سمجھانے کے لیے خواب دکھلایا۔ ابھی خواب میں دیکھ رہا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام ہیں، ابھی گاڑی پر ہم جا رہے ہیں۔ خواب کے اندر کچھ بھی آدمی دیکھتا ہے۔ تو ایک جگہ پر جیسے گاڑی اوپر چڑھائی پر جا رہی ہے تو اچانک گاڑی آگے نہیں چڑھ رہی، پیچھے آ رہی ہے، گرنے کا خطرہ ہے۔ تو یہ بولتا ہے کہ میں اسی خواب میں جلدی سے گاڑی سے چھلانگ لگائی اور بھاگا ادھر ادھر پتھر دیکھنے کے لیے کہ آقا ٹائر کے نیچے دے دوں۔ تو جب میں پتھر لے کر کے آیا تو دیکھا کہ ایک صحابی اسی گاڑی کے نیچے سر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کو سبق ملا کہ صحابہ کرام جتنا قربانی دینے والا، محبت کرنے والا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں گواہی دی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا ہے، ان کے برابر آج کا کوئی بندہ ہو سکتا ہے؟
اسی طرح سے ایک واقعہ اسی سال میں ہوا تھا بیر معونہ کا. بیر معونہ کا یہ واقعہ تھا کہ ایک شخص تھا ابو برہ عامر بن مالک. یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اسی کی بھی تقریباً وہی ملتی جلتی باتیں ہیں اوپر والے واقعے کی طرح. اس نے پیغمبر کریم سے عرض کیا کہ حضرت ہمیں استاد چاہیے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء 70 قاری ان کے حوالے کیے. 70 قاری آپ ان کو لے جاؤ، یہ آپ کو پڑھائیں گے. پیغمبر کریم کو حرص تھا کسی طرح سے لوگ مسلمان ہو جائیں، لوگوں کو دین سمجھ میں آ جائے. ہم جو یہ اتنی تکلیف کر رہے ہیں کس لالچ میں؟ اسی لالچ میں نا کسی نہ کسی کو کوئی دین کی بات، نبی پاک کی زندگی، نبی پاک کی سیرت سمجھ میں آ جائے. اور کیا فائدہ ہے دنیا میں، کیا مفاد ہے؟ نعوذ باللہ. آپ جو یہاں بیٹھے ہو کس لالچ میں بیٹھے ہو؟ اسی لالچ میں نا کہ اللہ کے نبی کی کچھ نہ کچھ باتیں ہمیں بھی سمجھ میں آ جائیں، سننے میں آ جائیں. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 70 صحابہ دیے تھے اور قاری تھے. لیکن یہاں یہ بات سمجھو کہ پورا قرآن تو ابھی تک نازل ہوا ہی نہیں تھا نا. منا جتنا پڑھا تھا اتنے قاری تھے، جتنا پڑھا تھا اتنے استاد تھے. اور اس زمانے میں پڑھائی اس طرح سے چلتی تھی جیسے ابھی ہم اور آپ ہیں. یہ بالکل اسی طرح کا منظر ہوتا تھا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. کتابیں وغیرہ کاپی قلم نہیں ہوتے تھے. اللہ کے نبی سناتے تھے، صحابہ کرام سنتے تھے. اللہ تعالی ہماری بھی یہ نسبت اور یہ ظاہری تعلق اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو ان بزرگوں کے ساتھ بھی یہ 70 صحابہ کو لے جا کر کے راستے کے اندر ان ظالموں نے بھی بڑا بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ ان کے اوپر ظلم کیا. ایک ہی صحابی بچ گیا، حضرت عمر بن امیہ زمری. یہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کسی لالچ میں چھوڑ دیا تھا. یار میرے اوپر کوئی، کسی نے بولا کہ میرے اوپر ایک غلام آزاد کرنا تھا، چلو میں تجھے آزاد کرتا ہوں. عامر بن طفیل نے اس کو آزاد کیا. یہ تھوڑا سا آگے جیسے گئے حضرت عمر بن امیہ، تو آگے دیکھا کہ انہی دشمنوں کے 2 بندے وہاں سوئے ہوئے ہیں. ان پر وار کر کے دونوں کو قتل کر دیا اور بظاہر خوش ہو گیا کہ الحمدللہ میں نے بدلہ لے لیا. تو یہ پھر واپس آ رہے تھے، آتے آتے اللہ کے نبی کو بتلایا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پتہ لگا اتنا دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا. اللہ کے نبی اتنا روئے. یہ دونوں واقعات سامنے ہو گئے، ایک بیر معونہ کا اور دوسرا یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیر رجی والا واقعہ. تو 30 دن تک روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ان کو بد دعائیں دیتے تھے. اے اللہ ان کو تباہ کر، اے اللہ ان کو ہلاک کر، اے اللہ رعل قبیلے والوں کو تباہ کر، اے اللہ زکوان والوں کو ہلاک کر، اے اللہ عصیہ قبیلے والوں کو ہلاک کر، اے اللہ بنو لحیان قبیلے والوں کو ہلاک کر. پھر اللہ رب العالمین نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، پھر جا کر کے اس بد دعا کو ختم کیا. 30 دن تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے. پھر اسی ہی سال کے اندر ایک اور خطرناک واقعہ ہوا تھا بنو نذیر کا، غزوہ بنو نذیر. غزوہ بنو نذیر کا کچھ پس منظر یہ تھا کہ یہ بھی شوال کے مہینے میں ہوا، یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا. اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عمر بن امیہ آئے تھے، اس نے آ کر خود بتایا کہ حضرت میں نے 2 بندوں کو مارا ہے. کون ہے؟ فلاں فلاں. اللہ کے نبی کو دکھ ہوا کہ ان کو تو مارنا نہیں تھا، تو نے ان کو کیوں مار دیا؟ آخر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا معاہدے کے مطابق مجھے ان کی دیت ادا کرنی ہوگی. اور یہاں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیغمبر کریم نے بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر مکے کے مدینے کے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، سارے مل کر چلیں گے. تو جب دیت مسلمانوں کو دینی پڑے گی تو بھی یہودی اس میں تعاون کریں گے، یہودیوں کو دینی پڑے گی تو پیغمبر کریم ان کے ساتھ تعاون کریں گے. یہ معاہدہ تھا. تو پیغمبر کریم بنو نذیر کے پاس گئے، جا کر کے ان کو کہنے لگے کہ دیکھو آپ کا اور ہمارا معاہدہ ہے، ہمارے بندے نے غلطی سے ان کے بندے مار دیے ہیں، آپ دیت کے اندر ہمیں حصہ دے دو. تو انہوں نے بولا ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسے باتیں کر کے 2-3 ان کے شیطان اٹھے جا کر کے اور دوسروں کو بولا کہ یہاں اوپر سے بڑے بڑے پتھر اٹھاؤ، ہم کسی طریقے سے پیغمبر کریم کو دیوار کے قریب بٹھاتے ہیں، آپ اوپر سے بڑے پتھر مارو، نبی پاک کو یہاں مار دیں.
جیسے ہی وہ اسی پلاننگ میں لگے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، اے میرے نبی یہاں سے اٹھیں، جلدی چلیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، یہ تینوں واپس آ گئے اور پھر آ کر کے وہاں مشورہ کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر سب صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اتنی بڑی دغا، انہوں نے دھوکہ کیا، یہ قتل کر چکے ہیں نا، اللہ نہ بتاتے تو یہ تو یہی کر رہے تھے نا، اس وجہ سے ان کو سزا دینی چاہیے۔ پھر ان کے لیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے اور جا کر کے ان کے ساتھ جیسے ہی پیغمبر کریم آئے میدان میں تو یہ پھر وہی چھپ گئے اپنے قلعے کے اندر، بنو نذیر والے کچھ عرصے تک چھپے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کھڑے رہے باہر اور یہ وہاں سے تیرے چلاتے رہے، پتھراؤ کرتے رہے، لیکن باہر نکل بھی نہیں رہے۔ تقریباً 15 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما ہوئے۔ پھر انہوں نے بولا کہ حضرت ایسا کرتے ہیں، ہم یہاں اس شہر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اس شرط پر کہ ہمیں اب مارو نہیں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے بولا کہ ہمیں بھلا یہ اجازت دے دو کہ ہم کچھ نہ کچھ سامان اپنے ساتھ لے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا لے سکتے ہو بھلے لے جاؤ۔ پھر انہوں نے خود ہی سارا جتنا سامان تھا وہ اٹھایا، یہاں تک کہ دروازے کھڑکیاں وغیرہ یہ بھی توڑ کر کے، اور 700 اونٹوں پر 600 اونٹوں پر اپنا سارا قافلہ لے کر کے چلے گئے۔ اسی کا منظر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بتلایا، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر۔ اور اس کے بعد پھر یہ تھے سارا مناظر جو میں نے آپ کو بتایا، یہ سن 4 ہجری کے تھے، اور اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دشمنوں کو شکست بھی دی اور مسلمانوں کا جو حال تھا سامنے آیا۔ یہاں ایک عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی تو کافروں نے چاہا کہ ہم جا کر کے اس کو پکڑ لیتے ہیں، اٹھا کر کے لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو اس ہمارے دشمن کو ہم نے مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہوئی کہ جیسے یہ کافر اس کے لاش کے قریب آئے تو لاکھوں کی تعداد میں یہ بھیڑیں، مکھے کی طرح، شہد کی مکھی کی طرح اس طرح کی بھیڑ ہوتی ہے جو ڈستی ہے لوگوں کو، وہ آ کر کے ان کے لاش کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں کھڑی رہے۔ یہ جب تک وہاں انتظار کرتے رہے ادھر ادھر جائیں، لیکن وہ گئی نہیں۔ جب انہوں نے سوچا بھلا شام کے ٹائم پر ایسا ہوگا کہ جب اندھیرا ہوگا تو یہ بھیڑیں اور یہ چلی جائیں گی مکھیاں، پھر ہم اسی لاش کو اٹھا لیں گے۔ اللہ کی قدرت، اس سے پہلے پانی کا ایک سیلاب آیا اور اس لاش کو خود ہی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا اور دشمن کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ درود شریف پڑھیں سارے ساتھی، پانی پیا امی، درود شریف پڑھتے رہیں بھائی۔ اس سال میں بھی یعنی سن 5 ہجری میں غزوہ خندق بھی اسی میں ہوا، اور غزوہ خندق کی جو بہت ساری باتیں ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت ہے، اور اسی کا نام غزوہ احزاب بھی ہے، اور اسی کے اندر ایک عجیب قسم کا مرحلہ یہ آیا خندق کی کھدائی کا، اور غطفان کا معرکہ بھی اسی میں ہی ہوا، اور کفر کا بہت بڑا بہادر تھا عمر بن ود، وہ بھی یہیں مارا گیا۔ بنو قریظہ کے بارے میں جو جہاد اور جنگ ہوئی وہ بھی اسی میں، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی بھی اسی سال میں ہوئی۔ غزوہ احد کے بعد پھر کافروں کو اور بھی سازشیں کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ یہودی بھی ان کے ساتھ مل کر کے اور سازشوں میں لگے ہوئے تھے کسی طریقے سے ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ تو اسی دوران ایک غزوہ ہوا، اسی کا نام ہے دومت الجندل، اور دومت الجندل کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ اور دمشق کے درمیان میں ایک قلعہ تھا، اسی جگہ کا یہی نام تھا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 صحابہ کرام کے لشکر کو وہاں بھیجا، لیکن مشرک جو میدان میں نکلے تھے لڑنے کے لیے وہ بھاگ گئے۔ جیسے بھاگ گئے تو پھر ان کے جو سامان وغیرہ تھا وہ مسلمانوں کو مال غنیمت میں مل گیا۔ اور اس کے بعد ایک غزوہ ہوا تھا غزوہ مریسی، اور اسی غزوے کا نام بنی المستلق بھی ہے، مریسی بھی اور بنی مستلق بھی، اور یہ مدینہ سے کافی تقریباً
8 منزل دور ہے. 8 منزل کا مطلب 24 میل کے لگ بھگ اتنا دور ہے. اور وہاں خزاع قبیلے والے رہتے تھے اور ان کا سردار تھا حارث بن زرار. اور اسی ظالم نے سوچا کہ ہم کسی طریقے سے اسلام پر مسلمانوں پر حملہ کر دیں. جیسے ہی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا پتہ لگا تو پیغمبر کریم نے یہاں سے قافلہ بھیجا. یہ غزوہ تھا, خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں جا رہے تھے. تو اس میں زید بن حارثہ کو مدینے کے اندر اپنی جگہ پر نائب بنایا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے لیے نکلے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی, ام سلمہ بھی ساتھ تھیں. اور حارث بن زرار کو یعنی وہ جو دشمن تھا اس کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگا وہ آ رہا ہے, پہلے تو اسی نے وہی لڑنے کی باتیں کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا خوف جمایا کہ وہ پر ان کی قوم منتشر ہو گئی اور سارے بھاگ گئے. جیسے بھاگے تو مسلمانوں نے ان کے اوپر پھر بھی تیر برسائے تاکہ ان کے اوپر رعب جم جائے اور آئندہ یہ جرت ہی نہ کریں کہ اسلام کے اوپر کوئی حملہ کریں. تو 10 بندے ان کے پھر بھی مارے گئے اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے شان شوکت بخشی. اور ان کی تعداد 700 سے بھی زیادہ تھی, لیکن وہ سارے کے سارے اللہ کے فضل سے بھاگ گئے. اور وہاں پر بہت سارے لوگ ان کے گرفتار بھی ہوئے اور 2000 اونٹ 5000 بکریاں یہ بھی مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر ملی. لیکن اسی ہی واقعے کے اندر کچھ عجیب مناظر آئے تھے جن کا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بہت اہم ترین تذکرہ ہوتا ہے. وہ مختصر آپ کو بتاؤں. ایک تو وہاں یہ ہوا کہ ایک جگہ پر انصار اور مہاجرین کی پانی کے اوپر تھوڑا سا اختلاف ہو گیا. تو انہوں نے بولا یار ہم پہلے پیئیں, انہوں نے بولا نہیں ہم پہلے پیئیں. اس پر جیسے اختلاف ہوا تو وہی منافق سامنے آ گیا, رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی. اسی نے آ کر کے انصار کو ڈانٹنا شروع کیا. میں تو پہلے سے تمہیں کہتا ہوں نا ان کو مدد نہ کرو, انصار کو تم کیوں ان کو کھلاتے پلاتے ہو, نبی پاک اور ان کے دوستوں کو مہاجرین کو. اس طرح سے تانے دینے لگا اور ایک گندے قسم کا جملہ ظالم نے بولا کہ سمن کلبک لیأکلک, کتے کو کھلاؤ تاکہ طاقتور بن کر کے تجھے کاٹے. نعوذ باللہ. اس خبیث نے مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی کے لیے ایسا جملہ بولا. پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ یہ آپس میں لڑنے کے قریب ہو گئے ہیں انصار اور مہاجرین. اللہ کے نبی نے آ کر کے ان کو سمجھایا کہ پہلے تم آپس میں بھی کتنے دشمن تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی ہے, ابھی تم اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو. خیر وہ جنگ تو رفع دفع ہو گئی, لیکن یہ پتہ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا, تلوار کھول کر کے اللہ کے نبی کے پاس ہے, اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دے میں ظالم کو قتل کر دوں. اتنی گالیاں دیتا ہے اللہ کے نبی کو. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پر مصلحت کی خاطر فرمایا کہ ابھی اگر اس کے وہ کوئی سزا دیتے ہیں تو لوگ بولیں گے کہ ابھی یہ مسلمان اپنوں کو بھی قتل کرنے میں لگ گئے ہیں. خیر اس کو قتل کرنے نہیں دیا, لیکن اس کا بیٹا تھا بہت پیغمبر کریم کا عاشق. یہ جتنا منافق شیطان تھا اتنا ہی وہ پر پکا مسلمان تھا, عبداللہ ابن ابی. اسی کو جیسے پتہ لگا جلدی سے آیا معصوم چہرے کے ساتھ روتے ہوئے, اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیں میں اپنے ابو کو قتل کروں, آپ کی گستاخی کرتا ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اجازت نہیں دی. ایک راستے میں جیسے ہی آ رہا تھا, آتے ہوئے دروازے پر کھڑا ہو گیا اپنے گھر میں, آ کر کے بولتا ہے کہ تو نے ایسا جملہ کہا تھا کہ پیغمبر کریم والے اچھے نہیں اور ہم اچھے ہیں, لنخرجن الاعز من الاذل, یہاں سے عزت والے لوگ گھٹیا لوگوں کو نکالیں گے. یہ بولتے نہیں نہیں میں نے نہیں بولا. نہیں تو نے بولا تھا, جھوٹ بولتا ہے. ابھی جب تک تو یہ نہیں بولے گا کہ تو ذلیل ہے, اللہ کے نبی عزت والا ہے, جب تک ایسا نہیں بولے گا میں تیری گردن کاٹوں گا. اور اس سے یہ کہلوایا, اور وہ قتل کرنے کے موڈ میں بھی تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت نہیں دی. اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اسی ہی غزوے کے دوران نکاح ہوا تھا. اس کا مختصر یہ کہ وہاں باندی بن کر کے آئی تھی, پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا. تفصیل انشاءاللہ پھر وہی ازواج مطہرات کے واقعات میں بتاؤں گا. ایک جو خطرناک قسم کا واقعہ ہوا تھا, واقع افک.
مقصد یہ ہے کہ سیدہ عائشہ کے اوپر جو تہمت لگی تھی، انتہائی مختصر کر کے شارٹ کٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. یہ وہ واقعہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا، پیغمبر کریم کو 1 مہینے تک پریشان کر دیا. سارے صحابہ کرام روتے رہے، سارے پریشان رہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا ہے، کیا ہوگا. اسی غزوے کے دوران واپسی آ رہے تھے، ایک جگہ کے اوپر پڑاؤ ڈالا تو وہاں سارے لوگ آرام وغیرہ میں لگ گئے. جب قافلے کے چلنے کا ٹائم آیا تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گئی تھی قضاء حاجت کے لیے، وہاں ہی تھیں اور ادھر سے اعلان ہو گیا کہ چلو، اور پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا. سیدہ عائشہ آ کر کے، جو بھی عورتیں تھیں وہ آ کر کے اپنی اسے کجاوے میں، اونٹ کے اوپر جو رکھتے ہیں کجاوا، اسی کے اندر بیٹھتے تھیں. پھر صحابہ کرام کجاوے کو اٹھا کر کے اونٹ پر رکھتے تھے. تو سیدہ عائشہ کی عمر ہے 13-14 سال، اور جسم کے حساب سے حد سے زیادہ پتلی، اور کجاوے کا اپنا بھی وزن کافی سارا ہوتا ہے. تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اسی کجاوے میں نہیں پہنچی تھی، انہوں نے سمجھا کہ یہاں بیٹھی ہو، اٹھا کر کے اونٹ پر رکھا اور چل پڑے، چلے گئے. اور ایک صحابی کو اللہ کے نبی پیچھے چھوڑتے تھے کہ سارے جو آگے چلے جاتے ہیں تو پیچھے پیچھے آ جا، اگر کوئی ساتھیوں کی چیز رہ جائے تو وہ اٹھا کر کے آنا. تو صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیچھے رہتے تھے. تو کچھ دیر کے بعد میں بیٹھی ہوئی تھی اکیلی تنہا، تو صفوان کی مجھ پر نظر پڑی، اس نے بولا اللہ اکبر. تو میں نے اس کو مجھے پہچان لیا کہ یہ تو عائشہ ہے. ابھی میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ میں نے سوچا کہ میں پیچھے قافلے کے جاؤں، لیکن وہ سواریوں پر ہے، میں پیدل وہاں پہنچ نہیں سکتی. تو صفوان آیا، اس نے آ کر کے اونٹ میرے قریب بٹھایا اور بٹھا کر کے تو خود سائڈ پر چلے گئے، اور میں اٹھ کر کے اسی اونٹ پر بیٹھی، اور صفوان وہاں سے اونٹ کو آگے سے پکڑ کر کے پیدل چلتے رہے. چلتے چلتے ہم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. تو رئیس المنافقین جو تھا، منافقوں کا سردار، اس ظالم نے شور مچانا شروع کیا کہ عائشہ جیسی حسین اور جوان عورت ہو اور صفوان جیسا نوجوان آدمی ہو، یہ اگر تنہائی کے اندر کہیں ملے کسی جنگل کے اندر تو یہ کہاں ایک دوسرے کی عزت بچ سکتی ہے. اس ظالم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہماری ماں ہے اور پیغمبر کریم کی گھر والی ہے، میرے استاد کی گھر والی ہے، میں اس کے بارے میں کیا بکواس کر رہا ہوں. اور یہ آ کر کے اتنا شور مچایا کہ سارے منافق اس بات کو چلانے لگے، یہاں تک کہ کچھ مخلص صحابہ بھی یہ باتیں کرنے لگے. آخر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے جیسے واپس آئی تو بیچاری بیمار ہو گئی. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر کوئی تہمت لگی ہے. بیماری کے اندر گھر میں پڑی رہی. سیدہ عائشہ فرماتے مجھے صرف اتنا پتہ لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تھوڑی سی بے رخی کر رہے ہیں، لیکن مجھے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کیوں ایسا ہو رہا ہے. خیر پر ایک دن سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں مستح صحابی کے ماں کے ساتھ قضاء حاجت کے نکلی جا رہی تھی. لیٹرن وغیرہ تو بنے نہیں ہوتے تھے، اٹیچ بات یہ وہ. تو راستے میں ایسی مستح کی ماں کو تھوڑا تھڈا لگا، گرنے کے کو ہوئی لیکن بچ گئی. تو اسی ٹائم پر بولا تعس مستح تباہ ہو جائے، اپنے بیٹے کو بولا مستح تباہ ہو جائے. تو عائشہ نے فرمایا کیا ہوا، بیٹے کو کیوں بددعائیں دیتی ہے؟ اس نے بولا کہ عائشہ تجھے پتہ نہیں ہے کیا؟ پھر اس نے کچھ منظر بتایا کہ بات یہ ہے تیرے متعلق پورے مدینے میں یہ باتیں چل رہی ہیں. تو پھر اس بیچاری کو، پاک دامن عورت کو جو جھٹکا لگا ہوگا، اللہ. گھر میں آئی بیچاری، روتی رہی. پیغمبر کریم سے ایک مرتبہ عرض کیا اللہ کے رسول میں اپنے گھر ماں باپ کے پاس جاؤں؟ پیغمبر کریم نے فرمایا ہاں بھلے جا. فرماتے ہیں پر مجھے اور بڑا جھٹکا لگا، آج تک کبھی بھی نبی پاک مجھے یہ نہیں کہتے ہاں بھلے چلی جا. میں اگر کہتی ہوں جاؤں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عائشہ نہیں جاؤ نا، آج نہیں نا، کل جانا نا، کب واپس آئے گی، کیوں جا رہی ہے؟ ابھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بھلے چلی جا.
پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنے گھر میں تشریف رکھی کچھ دنوں تک. پھر بھی پیغمبر کریم وہاں کبھی کبھی آتے، پوچھ لیتے کیا حال والے، خیریت ہے، خوش ہے. اللہ کے نبی کو یقین تھا کہ یہ بات جھوٹی ہے، لیکن اگر خود جو اعلان کرتے تو ظاہر دشمن تو پھر شرارت کرتے نا. اس لیے پیغمبر کریم اس انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی برات کا اعلان آ جائے. پھر ایک مرتبہ ظاہر پورے مدینے کے اندر استاد جو پریشان ہو تو ہر شاگرد پریشان ہوگا نا. اللہ کے نبی پریشان ہے تو سارے پریشان. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مشورہ لیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر تو کیا سمجھتا ہے، یہ بات سچی ہوگی؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت آپ کے گھر کا معاملہ ہے، بولنے کا حق تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے پوچھا ہے تو میں بھی آپ سے کوئی بات پوچھ سکتا ہوں. ہاں پوچھو. حضرت آپ کے جسم پر مکھی بیٹھتی ہے؟ نہیں. جب آپ کے جسم پر اللہ تعالیٰ مکھی کو برداشت نہیں کرتے تو پھر گندی عورت کو کیسے برداشت کریں گے؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ صحابہ کرام سے پوچھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ کے سائے کو اللہ تعالیٰ ایسا برداشت نہیں کرتے کہ آپ کے سائے پر کسی کا پاؤں آ جائے، اور آپ کے سائے کی بے ادبی ہو جائے تو آپ کے گھر کی بے ادبی اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے ایک صحابی سے پوچھا تو اس نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ کے چپل کے نیچے ایک مرتبہ گندگی لگ گئی تھی تو اللہ نے آپ کو بتایا تھا کہ تیرے چپل گندی ہو گئی ہے تو تیرا گھر گندا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کریں گے؟ کسی صحابی سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے عائشہ کے ساتھ خود نکاح کیا ہے یا اللہ نے کرایا ہے؟ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے آ کر کے ریشمی کپڑے پر عائشہ کی صورت دکھائی تھی کہ یہ تیرے نکاح میں آنی ہے. تو فرمایا جب تیرے ساتھ نکاح اللہ نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیسے نامناسب فیصلہ کریں گے؟ اسی طریقے سے جب ہر طرف سے یہ بات سچی ہو گئی، ایک ٹائم پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے باتیں کی. حضرت ابو ایوب انصاری نے، تو کیا سمجھتی ہے اس معاملے میں کیا ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی بات ہے، لیکن میری جیسی عورت جو میں لاکھوں گنا پیچھے ہوں عائشہ سے، عائشہ لاکھوں گنا پاک دامنی میں مجھ سے آگے ہے، میری جیسی عورت بھی اگر کوئی بھی بندہ سامنے آ جائے اس کے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو وہ کیسے کر سکتی ہے؟ جب ہر طرف سے گواہیاں آئیں تو پھر آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل ہوا. اصل میں بات یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنا تھا امی عائشہ کی پاک دامنی کو قیامت تک کے تلاوت کرنے والوں کی زبان پر پاک دامنی کی تلاوت کرانی تھی. اور اسی دوران پھر آیت تیمم نازل ہوئی. یہ جو امی عائشہ کی ہار وغیرہ کی وجہ سے ایک مرتبہ ہار بھی گم ہو گیا. امی عائشہ کے اس طرح کے کجاوے میں آنے کے دو واقعات تھے. تو ایک مرتبہ امی عائشہ کا ہار گم ہو گیا، اس وجہ سے تھوڑی دیر ہو گئی. جب دیر ہو گئی تو پھر لوگ ناراض ہو رہے تھے، ابھی کیا کریں کیا کریں. حضرت ابو بکر صدیق کو جا کر کے بولا، ابو بکر یہ کیا ہے تیری بیٹی کا کام، اس کی وجہ سے کتنی دیر ہو رہی ہے. حضرت ابو بکر نے آ کر کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے ران مبارک پر سر رکھ کر کے سوئے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر نے آ کر کے اس کو کوکھ میں مارا، یہ کیا ہے تیری وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو اتنی دیر کرنے کی وجہ سے بھی اللہ کی قدرت تیمم کی آیت نازل ہو گئی. یعنی ابھی تک حکم یہ تھا کہ جب تک تمہیں پانی نہیں ملے گا تو نماز نہیں ہوگی. امی عائشہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت پر اتنا بڑا احسان کیا کہ ابھی پانی ملے نہ ملے مٹی پر ہاتھ لگا کر کے تیمم کر کے نماز پڑھو. سبحان اللہ. ابھی آخری غزوہ خندق کا مختصر آپ کو بتلاتا ہوں، ہے تو لمبا کام لیکن جتنے قدر ہو سکا مختصر کرتا ہوں. اصل میں کل ختم کرنا ہے نا، کیا کرے، پرسوں پھر وہی جو باتیں رہائی ہیں کیا کریں سائیں. بہت سارے ساتھی بیچارے وہ اپنا کام کا دھندا وغیرہ چھوڑے ہوئے ہیں.
اس وجہ سے میری کوشش آج زیادہ ٹائم دو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کل زیادہ دینا ہوگا. خیر ایک ختم کرتے ہیں سائیں، اجازت ہے؟ پکا دل سے، جو ناراض ہے ہاتھ اوپر کریں. ابا میری مائیں بہنیں باجیاں یہ تو ناراض نہیں ہیں. اللہ اکبر. غزوہ خندق کا مختصر یہ کہ آپ کو بتایا کعب بن اشرف، ابو رافع، انہوں نے جا کر کے ان کو بھڑکایا تھا مکے والوں کو کہ بڑی سطح کا مدینے پر حملہ کریں. پھر بڑی سطح پر سارے دشمن قبائل کو اکٹھا کر کے اور یہ آئے میدان کے لیے، میدان کے اندر مکے میں لڑنے کے، مدینے میں لڑنے کے لیے. اور ان سب قبائل جو اکٹھے ہوئے تو ان کا نام ہوا احزاب. اور اسی ہی واقعے کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی، سورت کا نام ہے سورہ احزاب. اتنا اہم ترین واقعہ، اسی کو خندق بھی کہتے ہیں، اسی کو احزاب بھی کہتے ہیں. ابھی مسئلہ یہ ہوا کہ یہ بڑی سطح پر طاقت کے ساتھ مل کر کے آئے، تقریباً 10,000 بندے تھے، اور مسلمانوں کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ مقابلہ کر سکیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کریں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے تھے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے جب بڑا طاقتور دشمن آتا تھا نا تو ہم وہاں خندقیں کھود دیتے تھے تاکہ کوئی آگے نہ آ سکے. تو پیغمبر کریم کو یہ مشورہ اچھا لگا اور حکم فرمایا چلو ٹھیک ہے خندقیں کھودو. تو 500 گز کی خندق کھودی. 500 گز مانا 750 فٹ یہ گز ہوتا ہے، یعنی کوہنی تک. 1.5 فٹ کو 1 گز کہتے ہیں. تو 750 فٹ تک خندق کھودنی تھی اور اس کی چوڑائی 9 فٹ تھی. 9 فٹ کوئی بندہ بھاگ کر کے بھی چھلانگ لگائے تو آگے نہ جا سکے. 9 فٹ نہیں، 9 ہاتھ. اور اسی طرح سے گہرائی جو نیچے تھا وہ بھی 7 8 9 گز اتنا نیچے، تاکہ نیچے اگر کوئی چلا گیا تو اوپر نہ آ سکے. خیر اس منظر کے اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھدائی کر رہے تھے، صحابہ کرام بھی کر رہے تھے. اسی کھدائی کرتے کرتے ایسا ہوا کہ ایک خطرناک قسم کی چٹان آئی. صحابہ نے بہت توڑنے کی کوشش کی لیکن ٹوٹا نہیں. پیغمبر کریم کو بتلایا، اللہ کے نبی نے آ کر جو مارا تو ٹوٹ گیا. اللہ کے نبی کو 100 جنتی مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے. ایک ہی وار کیا ٹوٹ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اسی کے اندر شام، فارس اور روم کے محل دکھائے گئے کہ وہ بھی عنقریب اسلام کے زمرے میں آ جائیں گے. اور اس کے بعد پھر یہی کام چل رہا تھا. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول بھوک بہت لگی ہے. یوں کر کے قمیص اوپر کی تو ایک پتھر بندھا ہوا تھا. پیغمبر کریم نے قمیص دکھائی تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، خطرہ بھی ہے، اور کھدائی بھی ہے، اور پتھروں کو توڑنا بھی ہے. یہ سارے مناظر اللہ کے نبی دین کے لیے کر رہے ہیں. اتنے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اتنی بھوک پیاس کو گھر والی کو جا کر کے بولا کیا کریں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نے بولا کہ 1 سا مانا 3.5 کلو گندم پڑی ہوئی اور جو 3.5 کلو جو ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اور کیا ہے، ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے. ٹھیک ہے ان کو کاٹو کرتے ہیں. اس نے بولا کہ نبی پاک کو کان میں جا کر کے بولو تاکہ وہ آئیں اور چند صحابہ آئیں اور ساتھ مل کر کے یہ کھا لیتے ہیں. پیغمبر کریم کو جیسے بتایا تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا چلو چلو جابر کی دعوت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پریشان ابھی کیا ہوگا، یہ 3-4 بندوں کا کھانا ہے اور اللہ کے نبی نے اتنے سارے لوگوں کو بولا ہے. 1000 بندے آئے اور حضرت جابر بھاگتا آیا گھر والے کے بعد. اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے. اس نے بولا آپ نے بتایا تھا کہ اتنا کھانا ہے اور 1 سا جو ہے. فرمایا ہاں میں نے بتایا تھا. تو بیوی شوہر کو سبق سمجھا رہی ہے بس تیرا کام تھا بتانا، ابھی اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. عقیدہ دیکھو پختہ. آخر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھر میں تشریف لائے تو اسی دیگچی کو بھی اپنا منہ مبارک کا پانی ڈالا، آٹے جو گوندھا ہوا تھا اس میں بھی ڈالا. فرمایا ابھی اس کا ڈھکن اتارنا نہیں، اس سے سالن نکالتے جانا. اور ادھر سے حکم فرمایا کہ آٹا گوندھ کر کے روٹی پکاتے جاؤ. 1000 بندوں نے بڑا پیٹ بھر کر کے الحمدللہ کھایا اور وہ کھانا کم نہیں ہوا. گھر والی کہتی ہے کہ مجھے پتا نہیں کہ پہلے کھانا زیادہ تھا یا بعد میں کھانا زیادہ تھا، اتنا ہی پڑا ہوا تھا.
सुभान अल्लाह। और इसी तरीके से फिर एक सहाबी की बच्ची थी छोटी सी, वो एक खोशा ला रही थी इसका खजूर का। पैगंबर करीम ने फरमाया इधर इधर, कहाँ जा रही है? अब्बू के पास ले जा रही हूँ। क्या है? खजूर है। पैगंबर करीम ने फरमाया आ जाओ मेरे सहाबा, मेरे शागिर्दो, आ जाओ, खाओ खाओ, ये खजूर है। सब ने खाई, लेकिन अल्लाह के फजल से उसके अंदर कोई कमी नहीं आई। ये अल्लाह ताला की तरफ से पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात थे। खैर अभी मैदान सज गया। इसी मैदान के खंदक के उस तरफ काफिर खड़े हैं, इस तरफ मुसलमान खड़े हैं, न वो इधर आ सकते हैं न ये उधर जा सकते हैं। आखिर इसी दौरान कुछ लोगों ने ये छलांग लगाई, बड़े घोड़ों को दौड़ा करके आगे आगे। अमर बिन वुद, ये बहुत बड़ा खतरनाक किस्म का जालिम था, वो भी आगे आ गया और लड़ाई का माहौल बन गया। उधर से बनु कुरैज़ा ने फिर धोखा किया। बनु कुरैज़ा का मुआहिदा था कि हम मुसलमानों के साथ हैं, काफिरों का साथ नहीं देंगे, लेकिन धोखा करके और उनके साथ मिल गए। पैगंबर करीम ने उनकी तरफ बंदा भेजा, ये क्या कर रहे हो? तो सहाबे किराम को बनु कुरैज़ा के शैतानों ने बोला कौन मोहम्मद, कौन मुआहिदा, हम नहीं जानते किसी मुआहिदे को। इस तरह की बदतमीजी की। खैर इधर से ये अमर बिन वुद आ गया, आ जाए कौन है मेरे साथ लड़ने वाला। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सामने आ गए। अमर बिन वुद ने, हजरत अली ने बोला अमर मुसलमान हो जा। तो उसने बोला कि ये तो कभी नहीं हो सकता कि मैं मुसलमान हो जाऊं। हजरत अली ने फरमाया कि लड़ाई से वापस चला जा। बोलता है कि ये मुझे मंजूर नहीं। फरमाया कि मुझसे जंग करेगा? हंस करके बोलता है तू तो बच्चा है, तू मेरे साथ क्या जंग कर रहेगा, कोई और बड़ा आ जाए। इतने में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इतना बहादुर है तो घोड़े से तो उतर, मैं अगर बच्चा हूं, छोटा हूं तो नीचे हूं, तू भी नीचे तो उतर। तो इतने में गुस्से में आ गया, जैसे ही गरज करके और घोड़े से छलांग लगाई, जोर से तलवार मारी, घोड़े की चारों टांगे एक वार के अंदर काट दी जालिम ने। मुसलमानों पर रोक डालने के लिए काफिर ने ऐसा किया। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ भागते भागते आया, हमला किया। अल्लाह के फजल से हजरत अली बच गए। बदले में हजरत अली ने जो हमला किया तो वो गिर गया। अभी चीख रहा है ए अली मेरी गर्दन काट दे, मेरी गर्दन काट दे, ये इससे मुझे तड़पा रहा है क्यों? अल्लाह के फजल से वो वहां मलऊन तड़प तड़प करके मरा। अभी इतने में फिर और भी कुछ इस तरह मार के चलते रहे। वहां से कोई बंदा आ गया, मर गया। फिर इकरमा भी आया, अबू जहल का बेटा, ये भी आ गया मैदान के अंदर। लेकिन जैसे मुसलमानों के वार देखे फिर ऐसा भागा। अल्लाह ने उसके मुकद्दर में ईमान रखा था, इस वजह न भागता तो यहाँ मारा जाता काफिर, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत से वो भाग गया। खैर अभी भी जंग खत्म भी नहीं हो रही थी और इंतजार भी था। तकरीबन महीना गुजर गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतजार भी बहुत ज्यादा, क्या करें। इतने में एक बंदा मुसलमान हो गया, नईम रजी अल्लाह तआला, नईम बिन मसूद। वो मशहूर किस्म का इस्लाम का दुश्मन था। वो किसी तरह चुप छुपा के आकर के पैगंबर करीम के पास आ गया और मुसलमान हो गया। पैगंबर करीम को फरमाया हजरत मैं मुसलमान तो हुआ हूँ, लेकिन क्या समझ रहे हो जंग का? पैगंबर करीम ने फरमाया तू क्या समझता है, क्या करें? इसने बोला अगर मुझे चालाकी चालबाजी करने की इजाजत हो तो मैं अकेला आदमी जंग को जीत सकता हूँ। अच्छा कैसे? इजाजत है? हाँ इजाजत है। उसी टाइम पर गया, चलते 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 इसी यहूदियों के बनु कुरैज़ा वगैरह इनके पास गया। अबू सुफियान वाले लड़ने वाले नहीं हैं, ये सारे मिलकर लड़ रहे थे ना। तो इन यहूदियों को बोला कि अबू सुफियान वाले, मक्के वाले लड़ने वाले नहीं है, वो सारे भागने के चक्कर में हैं। इस वजह से आप इनके साथ मुआहिदे को छोड़ो, वरना कल तुम्हें तो मुसलमानों के साथ रहना, फिर तुम्हें वो कहाँ छोड़ेंगे। अच्छा ये बात है? बोला हाँ ये बात है। फिर जाकर के अबू सुफियान को बोला कि बनु कुरैज़ा वालों ने इसी ये क्या नाम है यहूदियों ने पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहिदा कर लिया है, अभी तो मिल करके तुम्हें कुचलेंगे, तुम क्या कर रहे हो? इन्होंने बोला वाकई ऐसी बात है। अभी इस तरह से दोनों के अंदर बदगुमानियां पैदा की। फिर जाकर के इनके साथ दोबारा मिला यहूदियों के साथ। अच्छा अबू सुफियान ने बोला कि मैं कैसे मानूं कि तेरी बात सही है? बोला वो भी हालात तुझे बताएंगे, देखना।
ابھی وہ یہودی تجھ سے کچھ سردار مانگیں گے, کہیں گے کہ یہ ضمانت کے اندر ہمارے پاس پڑے ہوئے ہوں, بیٹھے ہوئے ہوں, پھر ہم لڑیں گے, ایسا نہ ہو کہ تم دھوکہ کر کے بھاگ جاؤ. پھر جا کر کے یہودیوں کو بولا کہ یار ابو سفیان بھاگا جا رہا ہے, تمہیں دھوکے میں ڈال رہا ہے, اس وجہ سے آپ ایسا کرو, ان کو بولو کہ 10 بندے اپنے سردار ہمارے پاس رہیں گے تو ہم جنگ کریں گے, نہیں تو نہیں. وہ ادھر سے پھر ابو سفیان سمجھ گیا یار یہ نعیم نے جو بات کی تھی وہ تو صحیح ہے. پھر آپس میں ان کی دشمنی شروع ہو گئی اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی, ابھی یہ لڑنے والے نہیں ہیں. اتنے میں سخت سردی تھی, ہوائیں تیز چل رہی تھی. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر بندے زیادہ ہیں اس وجہ ادھر زیادہ دیکھتا ہوں, ادھر کم ہے. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایک جگہ پر سردی میں بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا کہ کون ہے جو جا کر کے ان دشمنوں کے حالات بتائے کہ وہاں کیا باتیں چل رہی ہیں. اتنے میں ایک صحابی تھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کچھ روایتوں میں کسی اور صحابی کا نام بھی آتا ہے. خیر, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پیغمبر کریم کی بات کی طرف توجہ نہیں دی, ویسے ہی کروٹ بدل رہا تھا تو پیغمبر کریم نے فرمایا اچھا تو جا رہا ہے, ادھر آ ادھر آ. بولا میں تو پھنس گیا, حیران ہو گیا ابھی کیا ہوگا. پیغمبر کریم, اتنی سردی لگ رہی تھی, مجھے کپڑا بھی زیادہ نہیں تھا, کوئی کپڑا وغیرہ جس سے اپنے جسم کو ڈھانپ سکوں, لیکن پیغمبر کریم نے فرمایا تو جا رہا ہے تو ابھی میں انکار تو نہیں کر سکتا تھا. پیغمبر کریم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا, میرے لیے دعا کی, پھر میری سردی شردی خوف سب کچھ ختم ہو گیا, میں چل پڑا. رات کا ٹائم ہے, چلتے 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 وہ خندق پار کی, پھر آگے گیا, وہاں جیسے ہی پہنچا تو دیکھا کہ آگ جلائے وہ سارے چودھاری بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے پہلے تو تیر نکالا, میں نے بولا مارتا ہوں ابو سفیان تو دشمن مرے گا بلا, لیکن پھر یاد آیا کہ نبی پاک نے فرمایا تو معلومات لینے کے لیے جا, مارنا لڑنا لڑانا نہیں ہے. تو آخر پھر میں نے تیر نہیں چلایا, وہاں جیسے بیٹھے تھے تو میں بھی خسک کر کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا. ابھی باتیں چلتے چلتے باتیں کر رہے تھے, یار پریشان ہو گئے, ابھی تک ہم نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے ہمارے بندے مارے ہیں, ہم نے ان کا کوئی بندہ نہیں مارا, ابھی ہمارا یہاں ٹھہرنے کا کیا مطلب ہے, یہودی بھی دھوکہ کر رہے ہیں, چلو واپس چلیں. ایسی باتیں چل رہی تھی تو ایک نے بولا یار خیال کرو یہاں جو سارے لوگ بیٹھے ہیں یہ آپس میں جاننے والے ہیں یا ان کا کوئی جاسوس تو نہیں ہے. ارے میں پریشان ہو گیا, ابھی کیا ہوگا. اتنے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے سائیڈ میں, تو کون ہے تو کون ہے. تو بولا کہ جیسے ہی میری باری آنے والی تھی تو میں نے ساتھ والے کو پکڑ کر بولا تو کون ہے. جب میں نے پوچھا تو کون ہے تو ابھی اس کو پوچھنے کا حق ہی نہیں تھا, اس نے اپنا نام بتایا بس. تو پھر آہستہ آہستہ میں پیچھے واپس آیا, آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اللہ کے رسول ابھی وہ بھاگنے والے ہیں, ابھی یہ ان کے اندر لڑنے کی ہمت نہیں ہے. نعیم نے بہت بڑا کام کیا ہے. اللہ کی قدرت پر اتنی تیز ہوا آئی, اتنی تیز ہوا آئی کہ جو ان کے برتن تھے, خیمے تھے, سارے اڑ گئے. یہاں تک ان کے دیگچیاں وغیرہ جو تھی وہ سارے کو کہاں جا رہے کو کہاں جا رہے سارے بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے اندر, غزوہ خندق کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور دشمنوں کو شکست نصیب فرمائی. وآخر دعوانا الحمد